نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورہ یوسف کی انالیسس ہم کر رہے ہیں اور سورہ یوسف کی انالیسس کی تقریباً ہم نے شاید 25 آیات ہم نے کی ہیں۔ اس 25 آیات کے حوالے سے کسی جگہ پہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے تو ضرور پوچھیں، نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی جی، کسی کے پاس کوئی سوال؟ چلیں جی، پھر انشاءاللہ آگے شروع کرتے ہیں۔ آج کی آیات کس کی ہیں؟ پہلی آیت زہا آپ کی ہیں؟ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلیں جی شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ قال ادھر فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہیا وہ مبتدا یا حالت رفع کی ضمیر ہے۔ راودتنی یہ اس کا مادہ ہے را واو دال، اور یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ راودہ یراود، مراودتن، یہ ہے فعل ماضی واحد مؤنث غائب، اور نون اس میں نون وقایا ہے، اور یا جو ہے یہ یا ہے مفعول، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور عن نفسی یہ جارہ مجرور بن کر متعلق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو راودتنی عن نفسی جو ہے یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور واو آ رہا ہے آگے تو پھر یہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ ہو گیا، واو تف آگے آ رہا ہے شہید شاہد من اہلیہا، ٹھیک ہے۔ تو شہیدہ جو ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب، شاہدن یہاں فاعل ہے، صحیح ہے، اور من اہلیہا یہ بھی جارہ مجرور اور متعلق ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ ملا کر پورا جملہ فعلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آگے ان آ رہا ہے، یہ ان یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ معطوف ہو گیا، ہاں، اور یہ معطوف و معطوف علیہ مل کے کیا بنے؟ وہ خبر، یا کی خبر، یا کی خبر ہو گئی، یا مبتدا اپنی خبر سے مل کے کیا بنا؟ موقولہ، جملہ اسمیہ، جملہ اور یہ جملہ اسمیہ اس قالہ کے لیے موقولہ۔ مبتدا ہو گیا۔ آگے چلیں، ترجمہ کریں یہاں تک کا۔ اس نے کہا اس نے ہی مجھے پھنسایا ہے، پھسلایا ہے، پھنسایا ہے، بہکایا ہے، میرے نفس سے، صحیح، اور شہیدہ گواہی دی، شاہدن گواہی دینے والے نے، من ایک اہلیہا گواہی دینے والا نکرا ہے نا، ایک گواہی دینے والے نے اس کے گھر والوں میں سے، اس کے گھر والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ کون ہے یہ گواہی دینے والا؟ آپ نے پچھلی بار بتایا تھا کہ کوئی وہاں موجود تھا، یا جو میں نے تو کبھی بھی نہیں بتایا، پچھلی بار آیا تھا نا؟ نہیں، اچھا، میں نے نہیں بتایا، ایسا مجھے بدنام نہ کریں۔ کون ہے گواہی دینے والا؟ کہ دروازے تو سارے بند تھے،
دروازے تو بند تھے, دروازہ کھلا تو سامنے اس کا مالک کھڑا تھا, تو گواہی کس نے دی؟ کون ہو سکتا ہے؟ من اہلہا. ہاں تو کون ہے اس کے گھر میں سے؟ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں, اس کا مطلب کوئی دیکھ رہا تھا کیا؟ دروازے تو سارے اس کا ہسبینڈ ہسبینڈ نے تو دیکھا ہی نہیں نا کچھ, ہسبینڈ نے تو دیکھا کہ سامنے دروازہ کھلا ہوتا, تو گواہی کیسے دیکھا؟ سر اس میں ایسا ہے کہ یہ کیس تھوڑا ظاہر ہے, اس کو لوگوں نے پہچانا, دیکھا, سب نے جانا, پھر اس کے بعد کسی یہ قبیلے میں لے کے, اگر قبیلے میں سے کسی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہوئی ہے تو اس کا یہ نہیں, یہ تو آپ بالکل ایک الگ اس پہ جا رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہاں جب بات آ رہی ہے وہ شہید شاہد من اہلہا کہ ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی اس کے اہل میں سے, اس کے گھر میں سے, اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں اہلہا میرے خیال سے اس کے قبیلے والے یا اس کے جو ہے نا لڑکی کے جو عورت کے جو گھر والے, کنبے والے جو ہیں. ہم نے شادی کا رشتہ کرا دیا پورا اچھا خاصا. آپ کی بات کچھ حد تک صحیح ہے, یہ سرکمسٹینشنل گواہی ہے, یہ سرکمسٹینشنل گواہی ہے, یعنی اس بنیاد کے اوپر پھر ایک رائے پیش کی گئی نا, وہ رائے اب آگے آ رہی ہے. حالانکہ آپ اگر تفاصیر میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ تفسیر دیں گے کہ ایک بچے کو بلایا گیا, اس بچے نے گواہی دی کہ ایسا ہو جائے گا, کچھ جگہوں پہ کچھ کہا جائے گا. یہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے کا برہانہ ربی, تو برہانہ ربی کی کچھ لوگوں نے تفسیر کی کہ یعقوب علیہ السلام اس کو نظر آئے اور انہوں نے اس کو دور سے اس کو بنا کے ایسے ایسے مت کرو. یہ ساری چیزیں ہیں, جبکہ قرآن اس سے بہت دور ہے. قرآن اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں کر رہا اس سے. یہ سرکمسٹینشل گواہی ہے, اور جس طرح سے ابھی میجر صاحب نے کہا کہ پھر اس نے جو سرکمسٹینشل گواہی کو کی بیس کیا ہے وہ بیس لائن آگے آ گئی. جی پڑھیں. ان کا آنا قمیص ان یہاں ان شرطیہ, کانا فعل ناقص, قمیصہ آگے اسم کانا. صحیح ہے. قمیصو کیا چیز ہے؟ اس مرکب اضافی, مضاف مضاف الیہ ہو کے کانا کا اسم ہو گیا. ٹھیک ہے. قدہ جو ہے یہاں فعل ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے. پھر من قبولن متعلق ہو گیا جار مجرور ہو کے. ٹھیک ہے. تو کانا کا اسم ہو گیا, تو کانا کی خبر کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ قدہ من قبولن. ٹھیک ہے. قدہ من قبولن جو ہے وہ کانا کی خبر آ گئی. کانا اپنی خبر اور اپنے اسم سے مل کے شرط بن گیا. ہاں. ٹھیک ہے. فا جو ہے جواب کے لیے, ہاں فا جو ہے جواب کے لیے آتا ہے. اس فا کو جزائیہ بھی کہتے ہیں, فا جزائیہ بھی کہلاتا ہے یہ, اور فا سببیہ بھی کہلاتا ہے. دو چیزوں سے آتا ہے. اس فا کو جزائیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جواب کے لیے آتا ہے جب کہ شرط وغیرہ ہو, اور ایک سببیہ بھی کہلاتا ہے. سببیہ فا کی پہچان کی ہے, جزائیہ کی یہ کہ اس سے پہلے کوئی شرط ملے گی آپ کو, کوئی قسم ملے گی, تو اس کا کوئی جواب یا کوئی چیز آئے گی تو فا کے ساتھ آ جائے گی. اور سببیہ کی نشانی ہے کہ بعض دفعہ آپ کو ایز اٹ از نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن سببیہ کی پہچان یہ ہے کہ سببیہ کے بعد آپ کو ایک جملہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں چونکہ ایک شرط آ رہی ہے تو آپ اس کو جزائیہ کہتے ہیں. کیا اس کا جواب کیا آ رہا ہے؟ صدقت یہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے. اچھا کوشش کیا کریں زبا ساتھ ساتھ ترجمہ کیا کریں. ہر کلمہ پڑھیں, کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اس سے دو چیزیں ہوں گی, ایک تو آپ کا لفظی ترجمہ بھی اچھا ہوتا رہے گا, اور ساتھ ساتھ کیا ہوگی کہ آپ کو ترکیب کا ترجمہ بھی آتا رہے گا. جیسے آپ نے کہا ان کیا جی شرط ہے مانا اگر, کانا تھا, اگر تھا, قمیص ہو. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ کانا کا ایک اسم ہوگا, اور کانا کا اسم جو ہے مرکب اضافی ہے. تو مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ پہلے مضاف الیہ پھر مضاف. تو اگر تھی اس کی قمیص ہے نا, قد من قبل. اب آگے جو اس کی جو خبر آ رہی ہے کانا کی, وہ جملہ فعلیہ آ رہی ہے. جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے ہے کہ پہلے فاعل آتا ہے, پھر مفعول یا پھر جو کوئی بھی چیز آپ کی فعل سب سے آخر میں آتا ہے. اب اس کا جو فاعل ہے قدہ, اس کا یہ تو مجہول ہے, تو اس کا فائل کو پھر پروناؤنسیشن اسی طرح آپ اس کو کال اس طرح سے کریں گے کہ اس کا فائل آپ کو نظر نہ آئے اور آپ نے کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا
جو لفظی ترجمہ ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا جائے گا اور آپ کا مفہوم کا ترجمہ بہت اچھا چلتا آئے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والی چیزیں وہ کیا بن رہی ہے, یا آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. مجھے یہاں مفعول کی ضرورت آ رہی ہے چاہیے, مجھے یہاں متعلق چاہیے, مجھے یہاں کوئی تمیز چاہیے. ترجمہ اگر ساتھ ساتھ کرتے ہیں نا تو آپ کے جو مسنگ ایلیمنٹس ہیں نا وہ آپ کو ہائی لائٹ ہوتے رہیں. ٹھیک ہے, تو فصدقت, صدقت کیا چیز ہے؟ فعل ماضی واحد مؤنث غائب. ترجمہ کریں اس کا. بس اس نے سچ کہا. ہاں, صدقت, اس نے سچ کہا. ٹھیک ہے, اس نے سچ کہا. اب یہ پورے کا پورا کیا ہو گیا؟ فصدقت جملہ فعلیہ, اور یہ جملہ فعلیہ ہو کے کیا ہو گیا؟ اس کا جواب ہو گیا, جواب شرط ہو گیا. ٹھیک ہے, شرط اور جواب شرط مل کر جملہ شرطیہ بن گیا. کیا شرط ہوگی؟ ترجمہ کریں پورا. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت, اگر تھی اس کی قمیص پھٹی ہوئی سامنے سے تو پس اس نے سچ کہا. اس نے سچ کہا. وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, واو یہاں ہم حالیہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہوا حالت رفع کی ضمیر, تو اور وہ حالانکہ وہ من الکاذبین متعلق ہو گیا جھوٹ بولنے والوں میں سے تھا. ہاں, تو ہوا مبتدا اور من الکاذبین جار مجرور ہو کے خبر خالق خبر ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اب واو حال کا ترجمہ آپ اس کو کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ اس حال میں, حالانکہ نہیں, اس حال میں زیادہ بہتر لگ رہا ہے, اس حال میں کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے, وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے. کیونکہ کاذبین دیکھیں کیا ہے, اسم الفاعل ہے نا, فاعلوں کے وزن پر ہے نا, فاعلوں کے وزن پر ہے. تو کاذبین اور فاعل کا اسم الفاعل کا مطلب ہوتا ہے جس میں کام کرنے کا مفہوم پایا جائے, اور وہ ہے جھوٹ بولنے والوں میں سے یا جھوٹوں میں سے, جس طرح سے آپ اس کا مفہوم دینا چاہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اس کے آگے والی پارٹ بھی آپ ہی کا شاید دیکھیں. جی. کریں. واو عطف ہو گیا, ان شرطیہ ہو گیا, بالکل ویسے اسی پیٹرن پر ہے. دیکھیں, کانا بھی فعل ناقص ہو گیا, قمیصہ اسم کانا ہو گیا مرکب اضافی ہو کے, اور اگر تھی اس کی قمیص قد من دبرن, یہ فعل ماضی مجہول, اور من دبرن متعلق پھٹی ہوئی پیچھے سے, فا جزائیہ, کذبت فعل ماضی واحد مؤنث غائب, پس اس نے جھوٹ بولا, وہ ہوا یا حالیہ ہو گیا, اور وہ من الصادقین سچ بولنے والوں میں سے تھا. زبردست. اب دیکھیں ایک ایسا ایک قانون آ گیا, یہ ایک زبردست قانون پتہ چل گیا آپ کو کہ اگر کوئی سرکمسٹینشل اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے گی تو اس کے لیے قانون بھی آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے جی, اگلی آیت کس کی ہے؟ جی میری. جی کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. فا حرف عطف کہیں گے ہم اسے. ٹھیک ہے, عطف لے لیں. لما ظرفیہ بھی ہے, شرطیہ بھی ہے, رائٹ. صحیح ہے. اب دیکھیں جب آپ نے لما کو ظرفیہ شرطیہ کیا تو آپ نے اپنے ذہن میں بہت اچھی طرح سے بٹھا لینی ہے بات. بات یہ ہے کہ اب آپ کو جب ظرفیہ کیا تو اب آپ کے پاس اس کا مضاف الیہ بھی آنا چاہیے, اور اگر یہ شرطیہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا جواب شرط بھی مل جائے. جی ٹھیک ہے, چلیں. جی. را قمیصہ, اوکے, را جو ہے اس کا مادہ ہے را حمزہ اور یہ, رائٹ. یہ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب, اور چلے اس کا دوسرا ہے یارا اینڈ رایا اس کا مصدر ہے, رائٹ. اور بھی ہے, رایان بھی ہے, دو مصدر ہیں. رویان, یس. جب آنکھ سے دیکھا تو پھر اب لطف الرحمان کی ڈکشنری میں اگر آنکھ سے دیکھا ہے تو رویاتن ہوگا. رویاتن. جی اوکے, اس کا مطلب ہے کہ دیکھا, ٹھیک. ٹھیک ہے. اوکے. قمیصہ اس کی قمیص,
ٹھیک. ٹھیک ہے. یہ رایا قمیصہ اتنا سینٹینس جو ہے میں نے اس کو علیحدہ بریک کیا کہ اس نے اس کی قمیص کو دیکھا, اور یہ جو آگے قد من دبرن, یہ میں نے اس کو فیل کنسیڈر کیا ہے اس سینٹینس کا کہ اس نے کیا دیکھا. اس نے دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. نہیں آپ نے کنسیڈر کیا, آپ نے دیکھا سب اچھا ہے, لیکن راہ قمیصو کیا بنا یہ تو پہلے بتائیے, اس کو تو کمپلیٹ کریں. جب اس نے ترجمے کا چھوڑ دیں ابھی, ترجمے کو رائٹ پہلے اس کو اس کی انالیسس کریں. راہ قمیصو کیا اوکے چیز ہے؟ فائل, یہ فیل اور فائل اس کے اندر ہے. راہ میں فیل اور فائل ہے نا, قمیصو میں کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے. مفعول ہے, تو فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. ہاں, اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے لما کے لیے مضاف الیہ بھی بن گیا. رائٹ ٹھیک ہے جی. یہ لما کے لیے مضاف الیہ بھی بن گیا, اور ظرف جب بنتا ہے تو ظرف پھر متعلق بنتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو کسی چیز کے متعلق بنے گا. آگے آ رہا ہے قد من دبرن. قد من دبرن کی کریں انالیسس پہلے. یہ ماضی مجہول کاف دال اس کا مادہ ہے, اور یہ ماضی مجہول ہے واحد مذکر غائب. یہ اس کے اندر یہ فعل اور فاعل اسی میں ہو گیا. اور مجہول کا فاعل نہیں ہوتا, مجہول کا نائب الفاعل. مجہول کو کہتی ہے اس فعل کو ہے جس میں فاعل جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے, مذکور نہیں ہوتا. ہاں ہوتا ہی ہے. رائٹ اس کا نائب الفاعل ہوگا. اس کا نائب الفاعل کیا ہوگا؟ خدا کا نائب الفاعل کیا ہوگا؟ قمیص ہے. نائب الفاعل اس کا کیا ہوگا؟ اوکے ہوا. اس کا نائب الفاعل کیا ہوگا؟ ہوا. اور دوبرن جو ہے وہ اس کے متعلق ہو جائے. جار مجرور بن رہا ہے تو متعلق ہو جائے گا. اچھا, قد من دوبرن کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کی قمیص سوری آگے سے پھاڑی گئی تھی. سوری پیچھے سے ناٹ آگے سے, پیچھے سے پھاڑی گئی تھی. اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہے. اب مجھے بتائیں یہ فلما رأى قمیصه قد من دبر. اب قد من دبر فلما رأى قمیصه تو آپ نے جملہ فعلیہ بنایا. ٹھیک ہے جی. قد من دبر بھی ایک جملہ فعلیہ بنتا ہے. یہ جملہ فعلیہ اس آیت میں کیا حیثیت سے آ رہا ہے؟ یہ جو پچھلا والا جملہ فعلیہ اس کا فعل کے طور پہ آ رہا ہے. اس کا فعل مفعول کہیں گے. تھوڑا سا غور کریں نا. جب میں نے چاند کو دیکھا رائٹ تو مجھے ایسا لگا. تو جو مجھے ایسا لگا وہ کیا چیز ہے؟ جواب شرط. کیا چیز ہے؟ چاند کو دیکھنے کے بعد کیا ہوا میرے ساتھ؟ وہ میں نے اپنی کیفیت بیان کی نا. جی. اور جو کیفیت بیان کی جاتی ہے اس کو گرامر کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. غور کریں تھوڑا سا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حال چال ہے, تو میں آپ سے آپ کی کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں جواب دوں گی نا. ارے میں اگر آپ سے پوچھوں کیا حال چال ہے ارم, تو آپ کی میں آپ سے کیا چیز پوچھ رہا ہوں؟ آپ کی حال کیفیت پوچھ رہا ہوں نا. جی حال پوچھ رہے. رائٹ حال پوچھ رہا ہوں نا, کیفیت پوچھ رہا ہوں. تو یہاں آپ کو کیا چیز لگ رہی ہے قد من دبر؟ یہ اس کا حال ہے جو پیچھے ذکر ہے کہ جب میں نے اس کو دیکھا. ٹھیک ہے, جب اس کو دیکھا گیا تو کس حال میں تھا؟ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی. قمیض جو ہے وہ اس کی کیفیت ہے نا. ٹھیک ہے, تو قد من دبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو کے حال بن جائے. ہم نے اسی طرح کا ایک پہلے جملہ کیا تھا جس میں اس طرح کی سچویشن تھی, اور آگے جو فیل ہو رہا تھا سو ہم نے اس کو پیچھے ریفر بیک کیا تھا کہ یہ فیل اس کے متعلق ہو رہا ہے. ہاں, لیکن اس کا کوئی نام ہوگا نا. قد من دبر ایک فیل ہے نا, لیکن اب اس فیل یہاں بظاہر کس دیکھیں کوئی بھی کنڈیشن بتا رہا ہے. ہاں, وہ سینٹینس کے ہر سینٹینس کے کچھ پارٹس ہیں نا. وہ پارٹس چھوٹے چھوٹے پارٹس ملتے ہیں تو پھر ایک سینٹینس پورا بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سینٹینس میں آپ کو فعل بھی ملا, فاعل بھی ملا, اور ایک حال بھی ملا, وہ کیفیت بھی مل گئی.
ٹھیک. اور حال جو ہے وہ فائل کی یا مفعول کی یا دونوں کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ فعل کے وقت کیا تھی. ٹھیک ہے. اور یہ جی، اور یہ ویسے خود اٹ سیلف ایک جملہ ہے لیکن یہ حال ہے، رائٹ؟ اس کو ایسے کریں گے. اوکے بالکل، یہ پورا جملہ فعلیہ ہے اور یہ جملہ فعلیہ بطور حال کیا ہے. آگے آ رہا کالا. کالا، اور اس کے بعد کالا کے بعد اس کا مقول اس نے کہا، یہ زلیخا کے ہسبینڈ نے کہا. یہ آپ کو اس نے کہاں لکھا ہے زلیخا کے ہسبینڈ نے؟ جو آگے لکھا ہوا اس سے مجھے لگ رہا ہے. ارے نہ لائیں تو زلیخا کا نام بھی ہمیں نہیں پتا تھا. آگے چلے چلے. اچھا سوری، اوکے چلے. کالا اور آگے کال شروع ہو رہا ہے انہ من قیدی کنہ. سو انا اور ہو اس کا اسم انا ہو ہو جائے گا، اور من قیدی جار مجرور یہ خبر قائم مقام خبر، اور کنہ. اچھا یہ کنہ اس کو ہم خبر کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہے تو یہ ایک منٹ. من قیدی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ من قیدی تو جملہ ہی غلط ہے. پھر تو من کئی دن ہونا چاہیے. جار مجرور قیدی آ رہا ہے کئی. آپ بات سمجھیں. اوکے اگر یہ لکھا ہوا ہے من قیدی، ٹھیک. مجھے بتائیے قیدی لفظ صحیح ہے کیا؟ من قیدی جی صحیح ہے، درست ہے. یہ جملہ نہیں ہے، یہ تو صرف مرکب ہے. نہیں لیکن مجھے بتائیے درست ہے کیا من قیدی؟ من قیدی پلان سے جار مجرور ہے. مجھے یہ نہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے قیدی آپ کو صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، ہاں یا نہ؟ من کے ساتھ قیدی خالی صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ صحیح لگا. ہاں یہ صرف سوال ہے میرا. نہیں جی نہیں نہیں تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ آگے اس کا آگے پیچھے کو چھوڑ دیں، آگ لگا دیں 2 منٹ کے لیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے پیچھے میں جا کے اپنے کو پھنساتے ہیں. صرف یہاں تک کلیئر کریں من قیدی آپ کو درست لگ رہا ہے کہ غلط لگ رہا ہے؟ انکمپلیٹ لگ رہا ہے، درست نہیں لگ رہا. تو مجھے غلطی بتائیں کیا اس میں غلطی؟ مفعول نہیں ہے. ارے نہیں چھوڑ دینا، جی مفعول کی ضرورت ہی نہیں. میں صرف آپ سے، آپ کو مانا بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا آپ کو. بالکل آپ الف بے نہیں پتا آپ کو. صحیح آپ کو مانا پتا ہی نہیں. آپ مانا پڑتا ہے اس لیے آپ آگے جا رہی نا. چھوڑ دیں. ٹھیک. دیکھیں ہمارا تو گرامر کو آپ کو پڑھانے کا بنیادی آبجیکٹو یہی ہے کہ آپ کو عربی کا ایک مانا بھی نہ آتا ہو تو بھی آپ اس کو گرامیٹیکلی بتا دیں گے کیا چیز ہے. ٹھیک. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتا تو آپ دیکھ کے بتا دیتے نا کہ یہ حالت رفع میں تو فاعل ہو سکتا ہے، یہ حالت رفع میں تو مبتدا ہو سکتا ہے. ترجمہ پتا ہو کہ نہ پتا ہو، ایسے ہی ہے نا. ٹھیک. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں من قیدی مجھے بتائیے آپ کو درست لگ رہا ہے کہ غلط؟ اس کو اگر آپ مجھے ڈیفائن کر دیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے آپ سے کیوں کہا تھا کہ جار مجرور نہیں بن سکتا. اس کو ڈیفائن کریں مجھے. من قیدی آپ کو درست لگ رہا ہے کہ نہیں؟ چلے کوئی اور مجھے بتا دے، آپ کے علاوہ کوئی اور بتا دے. من قیدی درست ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سر اس کا اعراب ہلکا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. کیونکہ اگر اس کا اعراب ہلکا ہے تو 2 سوال پیدا ہو سکتے ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے غیر منصرف ہے نا. اگر غیر منصرف ہے تو غیر منصرف تو زیر کو قبول ہی نہیں کرتا. جی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قیدی جو ہے یہ مفرد لفظ نہیں ہے. قیدی مفرد نہیں ہے، مرکب ہے. تو جب بھی آپ کے سامنے کبھی کوئی مرکب آتا ہے تو آپ نے پہلے مرکب کو کلیریفائی کرتے ہیں. آپ کبھی بھی ڈائریکٹلی اس کو نہ کہیں کہ من قیدی جو ہے وہ جار مجرور ہے. آپ کہیں من جارا ہے قیدی کنہ. اب یہ قیدی کنہ جو ہے اس کو آپ ڈیفائن کر سکتی ہیں کہ قیدی کنہ کیا ہے. یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ مضاف یہ مضاف ہے، مضاف و مضاف نے مل کے اس من کے لیے مجرور، اور پھر جارا اور مجرور مل کے مضاف. آپ بات سمجھیں ارم؟ جی بالکل سمجھ گئے. ہم ہاں آپ کے سامنے جب بھی آپ کے سامنے قرآن مجید کا کوئی کلمہ آتا ہے نا، آپ نے پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے.
ٹھیک. اگر مرکب ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کون سا مرکب. مفرد ہے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, مفرد ہے تو کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے, تو قال انہ من کیدکن, انا کا اسم ہوا اور اس کی خبر آ گئی من کیدکن, متعلق ہو کے جی قائم مقام خبر بن گئی. سر ایک ڈاؤٹ اگر جی بولے. سر اس میں اگر مادہ اس کا دیکھا جائے تو کاف یا اور دال ہے نا, ہاں اور اس کو ہم باب ذات سے کریں گے تو یہ قیدہ ہوگا. اس کو جب قیادہ ہوگا نا, یہاں تو ساکن ہے سر. ہاں, لیکن جب اس کو ہم اس کی تبدیلی کریں گے تو قاعدہ ہو جائے گا. کوئی بھی تبدیلی کریں, جی. کسی بھی فعل ماضی کے صیغے میں عین کلمہ ساکن کا ملتا ہے. یہ بیسیکلی قاعدہ یقیدو تھا, اور یقیدو اس لیے بنا ہے کہ وہ اس کے اندر بیسیکلی کا الف آتا تھا, اس وجہ سے. نہیں وہ چھوڑ دیں, ابھی یہ تو اسم ہے نا فی الحال, یہ تو قیدن اسم ہے نا. جی جی قاعدہ یقیدو قیدن مصدر ہے نا. یہ اچھا, یہ قیدن مصدر ہے نا. مرکب اضافی میں تو اسم استعمال ہوگا نا, فعل تھوڑی استعمال ہو سکتا ہے. صحیح ہے, اور اس لیے وہ من کے ساتھ اس کی وہ جر لگی, اسی لیے جر بنا. اچھا دیکھیں اب یہ انا جو ہے اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اور یہ جملہ اسمیہ قالا کے لیے کیا بن گیا؟ کال, مقول بن گیا. قالا اور مقول مل کے جو ہے وہ قول بن گیا پورا, ہے نا. اور یہ قول کیا بنا اس جملے میں؟ ابھی یہ اچھا نہیں, یہ تو کمپلیٹ ہو گیا. یہاں پر جملہ اسمیہ بنا. کیا بنا؟ انا اپنی اسم اور اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بنا. جی, اور یہ جملہ اسمیہ قالا کے لیے مقولہ بن گیا. مقولہ بن گیا. جی, قالا اپنے مقولہ سے مل کے کیا بنا؟ کال. ایک آیت چل رہی ہے نا. جی جی, تو اس کی اب کیا حیثیت ہے اس مقولہ کی؟ جواب. کس چیز کا جواب؟ یہ جو پیچھے آپ نے لمحہ کو کہا تھا ظرفیہ شرطیہ, تو یہ ظرف آپ نے بطور بنایا تو مضاف الیہ بنایا اپنا راہ قمیص کو, اور راہ قمیصوں قد من دبر, ان کا یہ جواب آ گیا. کیا کہا اس نے کہا یقیناً وہ ہے, یہ ان عورتوں کا ان عورتوں کی چال ہے, ان عورتوں کی چال میں سے ہے. کنہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ جمع مؤنث حاضر. پھر ترجمے میں آپ ان کا کیوں کہا؟ تم عورتوں کا, تم عورتوں کی مکر ہے. ٹھیک ہے, اگلا والا پارٹ کریں. ان کیدکن عظیم, ان کیدکن عظیم. یہ پھر خبر جواب شرط 2 بن جائے گا. اور اس کیوں آپ کیوں جواب شرط بنا رہی ہیں؟ آپ پہلے اس کی ترکیب کریں. ان کیدکن اس کا اسم انہ بن جائے گا. اور عظیم جو ہے یہ اس میں مبالغہ ہے, صفہ مشبہ ہے. صفت ہوگا کیا ہے؟ چلے آپ نے ساری چیزیں بتا دی, مبالغہ بھی بتا دیا, اس میں سب کچھ بتا دیا. ہے کیا یہ یہاں صفت ہے. یہ کس کی صفت؟ اور خبر بھی ہے. خبر کے جی جی, خبر ہی ہے. صفت کس کی ہے؟ موصوف کہاں ہے اس کا؟ نہیں, صفت مشبہ ہے. یعنی اسم کی اقسام آپ مجھے بتا دیے, میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے اسم کی اقسام بتا دی, آپ اس کو بولیں یہ اسم الفاعل ہے, یہ اسم المفعول ہے, ساری بات اپنی جگہ صحیح ہے. اس جگہ پہ اس پوزیشن میں کیا ہے, کس حیثیت سے آ رہا ہے؟ خبر و انا آ رہی ہے. خبر و انا آ رہا ہے. تو انا اپنی خبر سے مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور اس کا ترجمہ کریں, کیا ترجمہ کریں؟ یقیناً تم عورتوں کی بڑی چال تھی. ٹھیک ہے, تمہارا مکر بہت عظیم تھا, بہت بڑا تھا. بہت بڑی چال تھی. اب آپ مجھے بتائیں آپ نے اس کو جواب کیوں کہا؟ میں نے اس لیے کہا کہ یہ کالا کے اندر یہ دونوں جملے آتے تھے, تو اگر ہم نے اس کو پہلے جملے کو جواب شرط کہہ دیا تو یہ بھی اسی کنٹینیوشن میں ہے, تو میرا خیال تھا یہ جواب شرط 2 ہو جائے گا. آپ کو کس بات سے محسوس ہوا کہ اس کی کنٹینیوشن؟ اس کی کنٹینیوشن تو ہے جی, لیکن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں اسی سینٹینس کو اس نے زیادہ ایمفیسس کے ساتھ کہا ہے.
नहीं कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, जैसे उसने कहा इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, एग्जैक्टली उसी वो तो उसका जवाब था ना, इन्ना कैदिकुन्ना, ये बेशक तुम्हारा मकर बहुत बड़ा है, बहुत अजीम है। तो इससे क्या मतलब हुआ, आपको क्या लग रहा है? ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसको जवाब शर्त कर, मैं इसलिए आपसे क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि आपके पास जवाब शर्त का क्या बेस लाइन है, शर्त क्या है? मैंने सिर्फ इस वजह से समझा कि ये काला के बाद ये दोनों सेंटेंसेस इकट्ठे थे और नहीं ऐसे नहीं करें, ये बेसिकली फर्दर क्लैरिफिकेशन है। और वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल ये फर्दर क्लैरिफिकेशन है, तो उसको आप जुमला तालील है। अच्छा जी, आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त क्लास के अंदर जो है मोहतरम उस्ताद आमिर सोहेल साहब मौजूद है। आमिर सोहेल साहब से आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और आमिर साहब जो है वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मेंटर भी हैं, मेरे भाइयों में हैं, और मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं। मतलब आज जो कुछ मैं आपके सामने हूँ, जो कुछ मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये सब का सब जो है आमिर सोहेल साहब की मोहब्बत शफकत की बदौलत है। मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि जब जब आपको कोई वक्त मिला करे तो हमारी क्लासेस में आया करें, और जब जब आमिर साहब को वक्त मिलता है वो ज़रूर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी काफ़ी मसरूफ़ थे, इस्लामाबाद में इनके कुछ लेक्चर्स चल रहे थे, तो मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि ये जो सेशन है इसमें ज़्यादातर ख़वातीन है हमारी, और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा थोड़ा सा आके कुछ अपने पास से हल्के अंदाज में डांटते हुए करें। तो मैं अब चाहूँगा आमिर साहब आप इस क्लास को मज़ीद कंडक्ट करें, मैं आपकी तरफ इसको भेजता हूँ। तो आमिर साहब अब मज़ीद क्लास करेंगे, जो अब आइंदा आगे वाली आयत होंगी जिसकी आयत है वो करें, और आमिर साहब से घबराना बिल्कुल नहीं। जी आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी आमिर साहब मैं तो ठीक हूँ, बाकी अब आप इनसे कम्युनिकेट करें सर। मैं 1 मिनट, मैं आपसे 5 मिनट में ज्वाइन भी करता हूँ इंशाल्लाह आपको। और अब जो आगे वाली जो आयत हैं वो इंशाल्लाह किसकी आयत है? अगली वाली आयत सर मेरी है। बस सही है। और अच्छा अनवर भाई, मुझे जरा बता दें क्या चल के आ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता अंदाजा आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। ये एक्चुअली सूरह यूसुफ की सर एनालिसिस हमने शुरू की है। अच्छा। और सूरह यूसुफ की अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये आयत हमने मेरे ख्याल में शायद 28 आयत कर ली है, और अब 29वीं आयत से हम करेंगे यूसुफ आरिद अन हाज़ा से। और बड़ी अच्छी बात ये है कि अब जो आपके साथ जो एक्सरसाइज जो आयत करने वाली हैं, ये आपको मेरे ख्याल में पर्सनली शायद जानती भी हैं, और हो सकता है शायद आप भी जानती हैं। इनका नाम डॉक्टर सना फिरदौस है। ठीक हो गया ठीक। तो डॉक्टर सना आप शुरू करें, मैं 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। सर मेरी आयत है। सर हफ्सा मेरी। अच्छा हफ्सा की आयत है सर, ये हफ्सा की आयत है, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ। जी सर मैं सना हूँ, लेकिन मेरी आयत नंबर 31 है, इसके 2 आयतों के बाद है। ठीक है, तो आप हफ्सा आप शुरू करें प्लीज। आमिर साहब आपको लीड करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसुफ आरिद अन हाज़ा वस्तग़फिरी लिज़म्बिकी इन्नकी कुन्ती मिनल ख़ातिईन। यूसुफ मुनादा है, और इसका जो निदा है वो महज़ूफ है। हरफ़े निदा महज़ूफ है जी, हरफ़े निदा महज़ूफ है। हाँ हरफ़े निदा महज़ूफ है इसमें। यूसुफ आरिद, ये फ़ेल अमर है, और अन हाज़ा ये मुरक्कब पे जारी है, और ये आरिद का मुताल्लिक़ बन जाएगा। और सॉरी मैं जरा मेरा थोड़ा सा अंदाज होगा बीच में ही कुछ चीज पूछने वाला और बताने वाला। तो आरिद आपने फेल का है, फेल अमर है, इसका फाइल भी साथ बता दें प्लीज। फाइल इसका अंता है जी, अंता ज़मीर है जी। आरिद और अन हाज़ा ये मुरक्कब जारी है, ठीक है, और ये मुताल्लिक़ होगा आरिद का, ठीक है, और फिर यूसुफ आरिद अन हाज़ा ये जुमला फेलिया बन जाएगा। पूरा जुमला फेलिया बन जाएगा। जी शाबाश, कोई नहीं, घबराना नहीं है, मैं बस नहीं मैं श्योर नहीं हूँ।
اچھا اس میں ایسا ہوتا ہے, میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں باقی سب اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, کہ جب بھی حرف ندا آتا ہے نا جی تو گرامر والے جو ہیں وہ حرف ندا کو یعنی یا, کیونکہ زیادہ تر یا ہی استعمال ہوئے حرف ندا, تو یا کو وہ قائم مقام ادعو فعل کے قرار دیتے ہیں, یعنی یا از اکول ٹو ادعو, ادعو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ادعو کیسے بنا ہے؟ دال عین واو مادے سے باب نون میں استعمال کرتے ہوئے دعوا یدعو, اور پھر قواعد اپلائی ہوتے ہیں جب ناقص کے تو بن جاتا ہے یہ دعا یدعو. دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں بلانا, ٹھیک ہے. جی تو یہ پھر واحد متکلم کا صیغہ بناتے ہیں فعل مضارع کا ادعو, یعنی میں بلاتا ہوں. تو یا از اکول ٹو ادعو, اور جو منادہ ہوتا ہے وہ از اکول ٹو مفعول بہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بنا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ یہ ندا بن گئی ہے, ٹھیک. جب بھی ندا بنتی ہے کوئی یا ندا بنتا ہے کچھ, تو اس کا پھر مقصود بن ندا کہتے ہیں دوسرے جملے کو, یعنی جس میں وہ بات کی جاتی ہے, یعنی جو ندا دی جاتی ہے نا اس کو جواب ندا یا مقصود بن ندا کہتے ہیں. تو یوسف یہاں پر جو ہے یہ منادہ ہے جس کا حرف ندا محذوف ہے, پھر وہ حرف ندا محذوف جو ہے وہ اپنے فعل یعنی وہ ادعو کے قائم مقام ہے, اور پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے, جس کا جواب ندا ہے عارض انحاذا, ٹھیک ہے. تو یہ عارض انحاذا پھر جملہ فعلیہ ہو کے مقصود بن ندا یا جواب ندا بن جائے گا, اور پھر ندا اپنے جواب ندا سے مل کے جملہ ندائیہ بن جائے گا, ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب پیٹرن اس کا. ایک آپ کو اگر آیت سمجھ میں آ جائے گی یا ایک اسلوب سمجھ میں آ جائے گا یا ایک فارمیٹ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جی تو اس کو صرف ہم ایسے ہی یوسف ہم اس کو ہم معذوف یا کہہ رہے ہیں نا, تو یا یوسف کو ہم صرف ایسے ہی ندا نہیں کہہ سکتے, مطلب اس میں اردو کا وہ جو ایڈیشن ہے وہ جی ظاہر بات ہے. دیکھیں گرامر والے جو ہے نا وہ کمپلیٹ سینٹینس چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے پورا جملہ آنا چاہیے کیونکہ جملے کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی. اوکے, لیکن چونکہ بول چال میں ہم عام طور پہ پورا جملہ نہیں بولتے, ٹھیک ہے. تو جب گرامیٹیکل انالیسس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی ٹیکسٹ ہے اس کو آپ پورے جملوں میں ڈیوائڈ کریں, اور جملوں میں جو کچھ محذوف ہے وہ محذوف یعنی ہڈن ہے اس کو بھی شو کریں, اس کو بھی نکالیں, اور پھر جملے کے پارٹس جو ہیں وہ بنائیں. اوکے, جزاک اللہ. جی. واستغفری واو استفہام ہے, اور سوری استفہام کہہ رہی ہوں, سوری عطف ہے, عطف استنافیہ والا واو. سر یہ استنافیہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ استنافیہ اس لیے نہیں کہیں گے نا اس سے ہم, کیونکہ بات چل رہی ہے کہ یوسف عارض انحاذا, یوسف کو وہ کہہ رہا ہے کہ یوسف چھوڑو, اور پھر اپنی بیوی سے مخاطب ہو رہا ہے واستغفری لذنبی کی, ٹھیک ہے. نہیں مگر جیسے یوسف آپ اسے عاطفہ کہتے ہیں نا, یا اگر آپ کے سامنے صرف اگر اتنا ہی جملہ ہوتا نا کہ واستغفری لذنبی کی, جی آپ اتنا جملہ اینالائز کر رہی ہوتی ہے تو پھر اب آپ کہتی ہیں کہ وہ استنافی ہے. اچھا صحیح ہے. استغفری فعل امر ہے اور اس کا فاعل انتی ہے, ٹھیک ہے. لذنبی کی یہ مرکب جاری ہوگا اور متعلق بن جائے گا استغفری کا. استغفری لذنبی, جی. تو کیا بنائیے, اب اس کو پورا جوڑ دیں نا. استغفری تو یہ بھی جملہ بن جائے گا. جی جملہ فعلیہ ہو کے یہ جو عطف ہو جائے گا نا پچھلے جملے پہ, بس اتنی سی بات ہے. جی صحیح ہے. انکی یہ مشبہ بالفعل ہے. کون؟ انا, اور کی اس کا اسم انا ہے. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اور کنتی یہ فعل ناقص ہے اور اس کا اسم انتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور من الخاطئین یہ مرکب جاری ہے
اور یہ इन्ना की का वो बन जाएगा कि खबर कुंती मिनल खातीन, ये सॉरी दोबारा जरा कीजिएगा। इन्ना, देखें जब आपने इन्ना का है ना, इन्ना आ गया तो इन्ना का लाजमन एक इसम होता है और एक खबर होती है, ठीक है जी। इन्ना का इसम मंसूब होता है और खबर जो है वो मरफू होती है। ओके, इन्ना की खबर की जगह पर मुफरद भी आ सकता है, यानी सिंगल वर्ड भी आ सकता है, और जुमला भी आ सकता है। ओके जी। शिबू जुमला भी आ सकता है, यानी जार मजरूर या ज़र्फ और मुज़ाफ़ुन इलैह भी आ सकता है। ओके, अब इन सारी बातों को सामने रख के आपने इन्ना का इस्म निकाला जो कि की आ गया जी। ठीक है, तो ये इन्ना का इस्म हो गया। अब आपको खबर चाहिए तो खबर की जगह पर जुमला आ रहा है, जुमला फेलिया, कुंती मिनल खातीन। जी, ये कुंती मिनल खातीन, ये उसका जुमला फेलिया जो है ये इन्ना की खबर की जगह पर आ रहा है, लिहाजा इसे हम कहेंगे कि ये महल्लन मरफू है जुमला। क्या है फिर? ये मरफू की जगह पे आ रहा है ना जी। इन्ना की खबर मरफू होती है ना, जी। तो जुमला मबनी होता है। जी। नहीं, मेरा ख्याल फॉलो करें इस बात को, फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। छोड़ दे इसको, जुमले की बात छोड़ दे। तो इन्ना की खबर की जगह पे जुमला आ रहा है कुंती मिनल खातीन, और ये कुंती मिनल खातीन जो है इसको एनालाइज करें तो इसमें काना फेले नाकिस है जी। और अंती इसका इसम है, और मिनल मिनल खातीन मुरक्कब जारी है, खातीन जारी हो गया, खबर बन रहा है काना की। जी। हाँ, खबर इन्ना काना, हाँ उसकी खबर बनेगी। कुंती की बनेगा ना खबर, ये जी जी जी, कुंती की खबर बनेगा। तो फिर काना फेले नाकिस जो है अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये इन्ना की खबर बन रहा है जी। और फिर इन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन रहा है। ठीक हो गया? जी। घबराए नहीं अफसा, घबराए नहीं, उस्ताद साहब से घबराते नहीं है। सर ये जो आपने खबरू इन्ना बनाई है, इसको आपने कहा है वो रफा फी महली फी महली रफा कहेंगे इसको? जी। ओके, राइट। इसमें छोटी सी एक बात ये भी समझ लें, चलें सब इसी सवाल की बरकत से जो है वो समझ लें कि देखें इस्म जो है वो या तो मोरब होता है या मबनी होता है, आप जानते हैं। ठीक है ना जी। मोरब में फर्दर डिवाइड होता है मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ। ठीक। तो गोया इस्म तीन तरह का हुआ, या वो मुनसरिफ होगा या गैर मुनसरिफ होगा या मबनी होगा। ठीक है, ठीक। और दो किस्मों में डिवाइड करें तो इस्म या मोरब होता है या मबनी होता है। अच्छा, अब मबनी इस्म जब भी जुमले में इस्तेमाल होता है तो जाहिर बात है उसका इराब चूंकि तीनों सूरतों में एक जैसा ही होता है, सही, लिहाजा जिस जगह पर वो इस्तेमाल हो रहा होता है मबनी इस्म, वो अगर रफा की जगह होती है तो उसको कहा जाता है कि ये मबनी इस्म जो है यहाँ पर महल्लन मरफू है, यानी मरफू की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। सही। जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है ना वो महल्लन, महल कहते हैं ना जगह को, तो महल्लन मरफू। अगर वो मबनी इस्म मंसूब की जगह पर इस्तेमाल हो रहा हो कहीं जहां पर मंसूब आना था, तो फिर कहा जाता है कि यहां पर महल्लन मंसूब है। अगर वो मबनी इस्म किसी मजरूर की जगह पर आ रहा हो तो ग्रामेटिकली कहा जाता है कि यहां पर ये महल्लन मजरूर है। सही? सही। अच्छा, अब जुमला इस्तेमाल हो रहा है इन्ना की खबर की जगह पर जी, और जुमले की हैसियत जो है वो भी मबनी की तरह होती है। ओके। लिहाजा उस जुमले का इराब भी फिर शो किया जाएगा या तो महल्लन मरफू अगर वो मरफू की जगह पर आ रहा हो, महल्लन मंसूब अगर वो मंसूब की जगह पर आ रहा हो, महल्लन मजरूर अगर वो मजरूर की जगह पर आ रहा हो।
تو چونکہ یہ جملہ فعلیہ جو تھا یہ انا کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جی لہٰذا ہم اسے کہہ رہے ہیں, اور جملہ کیونکہ مبنی ہوتا ہے لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ محلن مرفوع ہے. اگر اس کی جگہ پر کوئی اسم ہوتا تو وہ مرفوع ہوتا نا, جی جی تو اب اسی جگہ پر جملہ آ گیا جو کہ مبنی ہے, تو مبنی کا اعراب جو ہے وہ محلن شو کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے بات کلیئر ہوگی. جی یہ تو ہم نے ویسے اسی صورت میں کچھ جملے پہلے کیا تھا, اس میں بھی اسی طرح ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ رفع محلیہ, جی وہ جی بالکل. یہ بس جملے کی صورت میں یہ میرے لیے نیا تھا کہ جملہ پورا کا پورا جملے کو ہی ہم کہہ دیتے ہیں. جی جی, کیونکہ جملے کو نا جملے کو گرامر والے نکرہ اور مبنی کنسیڈر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں نا علم کہ جو جس طرح سے ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس کی خبر جو ہے اس کی وسعت نکرہ ہوتی ہے اور اس کا اعراب جو ہے حالت رفع میں ہوتا ہے. اب جس طرح سے جب آپ نے کہا کہ انا کا جو خبر ہے وہ کنت من الخاطئین ہے, یہ پورے کا پورا جملہ ہے, تو اب یہ جملہ کو میں کس طرح سے کروں کہ یہ نکرہ بھی ہو اور یہ رفع میں بھی ہو. تو گرامر والے کہتے ہیں کہ جملے کی جو وسعت ہے نا, جملے کی جو وسعت ہے وہ نکرہ ہے اور جملے کا جو اعراب ہے وہ مبنی ہے. تو جب میں نے کہا کہ جملے کی وسعت نکرہ ہے تو میری خبر کی ایک کنڈیشن تو فلفل ہو گئی نا نکرہ ہونے کی. جی اب میری کنڈیشن رہے گی صرف اس کے اعراب کے حوالے سے. اب میں نے کہا اعراب کے حوالے سے جملہ مبنی ہے. اب یہ جملہ کس جگہ پہ آ رہا ہے, خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے, تو میں کہوں گا یہ خبر یہ محلن مرفوع ہے. اگر یہ مثال کے طور پہ یہ مضاف الیہ کی جگہ آ رہا ہوتا, ہو سکتا ہے نا مضاف الیہ بھی بن کے آ سکتا ہے نا, جیسے پیچھے آپ نے دیکھا تھا فلما رأى القمیص, تو رأى القمیص ایک جملہ فعلیہ مضاف الیہ بن کے آیا نا لما کے, تو وہ کون سی جگہ تھی, وہ مجرور کی جگہ تھی, تو میں کہوں گا وہ محلن مجرور ہے. ہاں جی, آپ نے وہاں پہ بھی ایکسپلین کیا تھا. بس وہ اسی طرح سے ایگزیکٹلی. تھینک یو, بہت شکریہ دونوں. جزاک اللہ. جزاک. اس کا ترجمہ کیا آپ نے حافظہ؟ نہیں سر. کریں ترجمہ, کریں, کوشش کریں. یوسف یا اے یوسف اعرض درگزر کر دو عن ھذا اس کو, واستغفری اور تم بخشش مانگو یا استغفار کرو, لذنبی کی اپنے گناہوں کی, انکی بے شک تم کنتو ہو من الخاطئین خطا کرنے والوں میں سے. صحیح, ماشاءاللہ. جی کس کی آیت ہے آپ, میں تو بھول گیا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر طلعت. جی سر میری ہے. آپ کی بڑی خواہش تھی عامر صاحب سے کلاس لینے کی, تو آج میں نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا. جی تھینک یو سر. ڈاکٹر اپنا عامر صاحب ہماری اس سیشن میں بھی کافی ڈاکٹر ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسوات فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لا نراها فی ضلال مبین. سر اس میں جو اب واو ہے وہ عطف, اب یہ ایک نئی سچویشن ہے, نئی بات شروع ہو رہی ہے, نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے, تو اس واو کو آپ استنافیہ کہہ دیں, ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے سر. کالا جو ہے وہ فعل ناقص ہے, فعل مضارع واحد مذکر غائب. فعل ناقص کیسے, کیا مطلب؟ کالا کو فعل ناقص ہی بتایا گیا ہے ہمیں. کالا اس کا وہ ہے مادہ ہے کاف واو لام. کانا کو فعل ناقص بتایا, کالا کو فعل ناقص. اچھا سوری. جی کالا یقولو قولن, اس کا مطلب بنا کہنا. اس نے کہا نسواتن, یہ اسم فاعل ہے, جمع ہے عورتوں کی. عورتوں نے کہا فی المدینتی, مدینہ شہر, فی جر ہے اور المدینتی مجرور ہے. یہ دونوں مل کے بنے متعلق, اور ہوا کہ اور شہر کی عورتوں نے کہا,
آگے ہے امراۃ العزیز. امراۃ مضاف اور العزیز یہ مضاف الیہ. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کے مبتدا بنا. تراودو فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہے اور اس کا فاعل ہے اس میں ہیا. اس کا مادہ ہے را واو دال اور یہ باب نون سے ہے. با مفعلہ سے ہے روادہ یراودو اور اس کا مصدر بنتا ہے روادن جس کا مطلب ہے بہلانا پھسلانا، بدنیتی سے بہلانا پھسلانا. اور فتح فتح مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ اور یہ دونوں مل کے بنے مفعول بھی. تو ترجمہ یہ ہوا کہ وہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو بہلاتی، جو نوجوان ہے یا غلام ہے اس کو بدنیتی سے بہکاتی ہے. ان نفس ہی، ان حرف جار ہے، نفس سے مضاف ہے اور یہ جو ہی ہے یہ مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کے بنے مجرور اور جار اور مجرور مل کے بنے متعلق. تو یہ بن گئی خبر. اور آگے ہے قد، حرف تحقیق یا مطلب ہوا یقیناً. شغفہ یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل آ گیا. اور ہا ہے مفعول بہ. آگے ہے حبن، یہ ہے اس کا مطلب محبت، کہ ان عورتوں نے کہا کہ اس مدینہ شہر کی عورتوں نے کہا کہ اس کا خاتون کا دل آ گیا ہے اس نوجوان پر، اپنے نفس کے ساتھ اس کو بہکاتی پھسلاتی ہے اور یہ اس پہ مطلب اس کے فریفتہ ہو گئی ہے. حبن کیا چیز ہے؟ ہاں جی حبن سر محبت نہیں، لیکن یہاں اس جملے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے کہا نا قد کو آپ نے کہا کہ حرف تحقیق ہے اور شغفہ کو آپ نے کہا فعل ماضی واحد مذکر واحد غائب، ٹھیک ہے، اور ہا کو آپ نے مفعول کہہ دیا. فعل فاعل اور مفعول، یہ تو پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہوگا. حبن یہاں منصوب ہے تو کیا اس کی جملے میں کیا حیثیت ہے؟ کس حیثیت کے طور پہ آیا سر؟ یہ تمیز کی حیثیت سے آیا ہے. جی تمیز کی حیثیت، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. آگے ہے انا حرف تاکید ہے اور نا ضمیر ہے، یہ اسم و انا ہے، اس کا ہے نحنو. لا نراہا، لا لام تاکید اور نرا ہے فعل مضارع جمع متکلم اور ہا ضمیر ہے یہ ہے مفعول. اس کا مطلب ہے کہ بے شک ہم دیکھتی ہیں. فی ضلال مبین، فی جارہ اور ضلال جو ہے موصوف اور مبین صفت، مطلب ہم اسے واضح گمراہی میں دیکھتی ہیں. تو یہ جو ہے یہ خبر انا ہو جائے گا. خبر انا کیا چیز ہوگی سر؟ اسم و انا تو یہ ہوا یہاں پہ ضمیر، آگے جو ہے لنا رہا فی ضلال مبین، یہ ساری خبر انا ہوگی. ہاں، یہ پورا بذات خود کیا بن جائے گا؟ لنراہا فی ضلال مبین، یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا نا. جملہ فعلیہ، یہ پورا جملہ فعلیہ بطور انا کی خبر بن جائے گی، خبر بنا. اب آپ کو دیکھیں اس آیت کے اندر عامر صاحب کچھ چیزیں پوچھیں گے بھی شاید، بتائیں گے بھی انشاءاللہ. جی
جی ماشاءاللہ انالیسس تو ٹھیک ہو گیا. اس میں بس تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا جو ترکیب کے حوالے سے انشاءاللہ ہیلپ فل ہوگا آپ سب لوگوں کے لیے. کالا فعل جب بھی آ جائے، کالا یقولو کوئی بھی اس کا صیغہ آ جائے، تو چند باتیں آپ نے اس فعل کے حوالے سے نوٹ کرنی ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے اس کالا فعل کا یا کالا کا جو بھی صیغہ استعمال ہوا ہے اس ایک کالا فعل مقولہ ہوتا ہے. اس کالا فعل کا فاعل کون ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز آپ نے فاعل ڈھونڈنی ہوتی ہے، دوسری چیز آپ نے ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ کس سے کہا گیا ہے. جس سے کہا جاتا ہے وہ لام کے ساتھ آتا ہے، وہ آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے. اور تیسری چیز آپ نے ڈھونڈنی ہوتی ہے کیا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، جسے مقول القول کہتے ہیں، جو اس کالا فعل کے لیے مفعول بھی بنتا ہے، وہ جملہ ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں آپ نے ڈھونڈنی ہوتی ہیں جب بھی کالا فعل آ جائے. تو اس طرح کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے ترکیب کرنے میں. اب جیسے آپ نے کالا دیکھا، آپ کا کام پہلا یہ بنتا ہے کہ آپ اس کا فاعل ڈکلیئر کریں. تو آپ کہیں گے جی جو نسوۃ فی المدینہ تھی ہے نا، وہ کالا کا فاعل ہے. ٹھیک ہے جی صحیح ہے. اچھا اب یہ جو فی المدینہ تھی ہے یہ کالا کے متعلق نہیں ہے، یہ نسوۃ کے لیے صفت بن رہا ہے. اس لیے اب میں اس میں زیادہ وہ شاید کنفیوز نہ ہوں آپ لوگ، اس لیے میں اس کو چھوڑ دوں گا. یعنی کالا کا فاعل جو ہے نا وہ نسوۃ فی المدینہ تھی، یہاں تک کالا کا فاعل آ گیا. صحیح ہے. جی سر. جی سر صاحب میں ان کو یہ تھوڑا سا ایک چیز بتا چکا ہوں کہ اگر نکرہ اسم کے بعد آپ کو جار مجرور مل جائے جی یہ بتایا ہوا آپ نے. جی تو عموماً اس کے لیے صفت بن جاتی جی ہے. تو وہ صفت بن جاتی ہے. جی بس پھر ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے. پھر یہ نسوۃ چونکہ نکرہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو اس کے لیے صفت بن رہا ہے. تو فی المدینہ تھی جو ہے نسوۃ کے لیے صفت بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان عورتوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اسی شہر میں تھی نا. جی 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 تو اس لیے نسوۃ فی المدینہ تھی کو موصوف صفت بنا کر کالا کا فاعل بنا دیا. اب ہم دیکھیں گے کہ جس سے کہا جا رہا ہے وہ اس کا ذکر ہے، وہ کہیں ذکر نہیں ہے کیونکہ لام کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے نا، یعنی شہر کی عورتوں نے کس سے کہا اس کا ذکر نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ انڈرسٹوڈ ہے. اچھا اب کیا کہا، اب انہوں نے کچھ جملے کہے ہوں گے یا ایک جملہ کہا ہوگا. اب وہ جو کچھ کہا نا وہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ بنا لیں. ایک جملہ انہوں نے کہا کہ امرأۃ العزیز تراود فتاحا عن نفسہ، ایک جملہ انہوں نے یہ کہا. دوسرا جملہ انہوں نے کہا قد شغفہا حبا، اور تیسرا جملہ انہوں نے کہا انا لنراہا فی ضلال مبین. تو تین جملے انہوں نے کہے ہیں. جی سر. یہ تینوں جملے جو ہیں یہ کالا فعل کے لیے مقول القول یا اس کے لیے مفعول بھی بن جائیں گے. صحیح ہے. پھر کالا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. اتنا سا ہو گیا انالیسس اس کا. اب جو مقول القول ہے یا مفعول بھی، تین جملے ہم نے بنائے ہیں، ان میں سے ہر جملے کو ہم انالائز کر لیں گے. پہلا جملہ ہے کہ امرأۃ العزیز تراود فتاحا عن نفسہ. اس میں ظاہر بات ہے امرأۃ العزیز مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن گیا اور اس کی خبر آ گئی تراود فتاحا عن نفسہ، جس کو آپ نے بالکل صحیح انالائز کر دیا کہ تراود فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، اور فتح جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بھی بن گیا اور ان نفسی متعلق ہو گیا. یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلن مرفوع خبر بن گیا مبتدا امرأۃ العزیزی کے لیے، اور امرأۃ العزیزی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، یہ ایک جملہ بن گیا مقول القول. دوسرا جملہ انہوں نے کہا شغفہا حبا، اس کو بھی آپ نے صحیح انالائز کر دیا. یہ جملہ فعلیہ ہو کر فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی مقول القول ہو گیا ہے. اور تیسرا مقول القول جو ہے وہ ہے انا لنراہا فی ضلال مبین، جس میں انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی انا آ جائے گا آپ نے اس کا اسم اور اس کی خبر ڈھونڈنی ہے. تو انا کا اسم جو ہے وہ نا ہے، جو کہ الف کی صورت میں صرف سمپل آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نحنو کہیں، اور انا کی خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے نراہا فی ضلال مبین، جس پر لام مزال کا لگا ہوا ہے، لام تاکید لگا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. جی اور سر. جی یہ سر. جو خبر بن رہا ہے انا کی، یہ محلن مرفوع ہوگا جملہ. اور اب اس جملے کو اگر ہم اینالائز کریں تو نرا فعل با فاعل ہے کیونکہ یہ 14واں صیغہ ہے فعل مضارع کا. ہا جو ہے جی جی وہ مفعول بھی ہے، اور فی دلال مبین جار مجرور متعلق ہو گیا نرا فعل کے، جس میں مجرور جو ہے وہ دلال مبین موصوف صفت کا مجموعہ ہے، یعنی مرکب توصیفی ہے. تو پھر نرا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور پھر انا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ بھی مقول القول بن رہا ہے کالا فعل کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ ایک آیت کے چھوٹے ٹکڑے کر لیا کریں تاکہ آپ کے لیے انالیسس جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. ویسے عامر صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر طلعت نے اچھی انالیسس کی ہے. جی جی ماشاءاللہ اچھا، پچھلا انالیسس بھی اچھا تھا ماشاءاللہ، زبردست. اچھا سر ایک چیز مجھے بتا دیں، تھوڑا سا کنفیوژن تھا، ایک سوال چل بھی رہا تھا. یہ نسبتن جو ہے یہ امرا کی جمع ہے نا؟ جی. اچھا نسبتن بھی آتی ہے اور نساء بھی آتی ہے. جی مجھے بتائیں نسبتن کب استعمال کرنی ہے اور نساء کب استعمال کرنی ہے؟ کب کا انور صاحب ہمارے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ ہم اہل زبان تو ہیں نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم بس یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر نسبتن استعمال کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور یہاں پر نساء استعمال کی ہے. تو یہ جو تا ہے یہ تا وہ والی تا ہے جو کثرت کے لیے اور اس کے لیے آتی ہے قلت کے لیے، وہی تا ہے بولتا نہیں. وہ تو کثرت، وہ جمع قلت اور جمع کثرت کے تو اوزان ہوتے ہیں نا، کچھ تو اوزان ہے. ٹھیک ہے. اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. سر ایک کوشچن ہے میرے یہاں پر، یہ کالا نسوتن کالا یہ ظاہری فعل ہے اس کا، نسوتن کالا کا. ظاہر فعل ہے. اگر ہم نسبتاً اگر پلورل میں لے رہے ہیں تو پھر کالا تو سنگولر میں ہے، تو ہم اسے پلورل میں کیوں لے رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے بہت بیسک سوال پوچھا، کون جواب دے گا اس کا؟ اس کا کون جواب دے گا؟ یہ جو سوال پوچھا ہے ارم نے. میں بتاتا ہوں. جی بتائیے. سر یہ چونکہ عاقل کی جمع ہے. عاقل کی جمع کون سی جمع ہے؟ عاقل کی جمع مکسر. اس لیے اس کا جو استعمال ہوگا اس کے واحد. اس میں دونوں ایک منٹ، اس میں جو سوال جو ان کا تھا نا وہ سوال یہ نہیں تھا، ایکچوئل سوال یہ بنتا تھا لیکن انہوں نے سوال دوسرا کیا. انہوں نے سوال یہ کیا کہ بات جمع کی کر رہے ہیں اور فعل واحد استعمال کیا گیا. سوال ان کا یہ تھا. جی اس نے کہا سو اس نے مین وہاں پہ ایک پرسن ہونا چاہیے لیکن وہ نسواتن خواتین ہم دیکھیں سمپل سی بات ہے، وہ آپ مس کر رہی ہیں کہیں پہ کہ جملہ فعلیہ کا ایک بہت اہم قاعدہ ہے کہ جب بھی جملہ فعلیہ میں فاعل ظاہر ہو جاتا ہے جی تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. واحد مذکر یا واحد مؤنث؟ ہاں جی. اب پہلا یا چوتھا صیغہ آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے نا، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں گے کہ جب بھی فاعل ظاہر ہو جاتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. پہلی بات یہ ہے. اب فعل کون سا واحد آتا ہے، مذکر یا مؤنث، یہ سوال دوسرا ہے. تو اس میں جواب اس کا یہ ہے مذکر کے لیے مذکر آتا ہے، مؤنث کے لیے مؤنث آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر فردر اس میں ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ اگر وہ غیر عاقل کی جمع ہو، صحیح، غیر عاقل کی جمع ہو تو مؤنث آئے گا فعل. ٹھیک. اور اگر وہ عاقل کی جمع مکسر ہو، جی عاقل کی جمع مکسر ہو تو آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے سر ماشاءاللہ. جی کس کی آیت ہے؟ سر میری ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. اور اس میں پہلے فلما میں جو فا ہے وہ حرف عطف ہے اور لما جو ہے وہ ظرفیہ شرطیہ ہے. ہیلو جی سن رہے ہیں ہم سب. جی سامعات جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اس کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور سین میم اور عین اس کا مادہ ہے، سامع یسمیع، اور اس کا فاعل جو ہے وہ ہیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے بمکرہن، اس میں با حرف جارہ ہے اور مکرہن یہ مرکب اضافی ہے جس میں مکری مضاف ہے اور ہنہ مضاف الیہ ہے. تو یہ بی جارہ ہے اور مکرہن یعنی کہ جو مرکب اضافی ہے یہ اس کا مجرور بن گیا اور یہ جار مجرور مل کے متعلق بن گیا اور یہ متعلق ہے فعل کے متعلق یعنی سامعات کے متعلق. ارسلت جو ہے یہ بھی فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور یہ باب فعل کے وزن پر ہے، ارسل یرسلو ارسالن، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہیا ہے، اس کا بھی فاعل ہیا ہے. الیہن جو ہے وہ جار مجرور، الی جارہ حرف جارہ، ہن مجرور متعلق، یہ متعلق بن گیا. یہ جو اس سے پہلے ہم نے جو فعل پڑھا ہے ارسلت اس کے متعلق ہے. اس کے بعد آتدت جو ہے وہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا مادہ ہے عین تا دال، یہ بھی باب فعل کے وزن پر ہے اور اس کا فاعل جو ہے وہ ہے ہیا. لاہن لا حرف جارہ، ہن مجرور، لاہن متعلق، اور یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس کے آتدت کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. متکئن یہ ہے اس کا مجرور، اس کا مفعول ہے اور نسبی حالت میں اس لیے یہ مفعول ہو گیا. اس کے بعد وآتت جو ہے یہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا جو مادہ ہے حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے اور آتا یوتیو باب فعل پر ہے یہ اور اس کا بھی فاعل ہیا ہے. وآتت کل واحدن یہ واحدتن، کل واحدن، کل اس میں سر مضاف لگ رہا تھا مجھے اور واحدتن مضاف علیہ. ٹھیک ہے سر، یہ ٹھیک ہے. کلو یاد رکھیں، آتا ہی عامر صاحب جا چکے ہیں کیونکہ انہوں نے تھوڑی مشکل سے تھوڑا سا وقت نکالا تھا. مجھے امید ہے کہ جو بھی تھوڑا بہت ٹائم انہوں نے دیا اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ انشاءاللہ وہ گائے بگائے کوشش کیا کریں گے کہ ہر کلاس میں نہیں تو ہر آلٹرنیٹ کلاس میں ایک 5-10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے ضرور آئیں. جی سر بہت اچھا سمجھایا انہوں نے ماشاءاللہ، بہت کلیئر، بہت اچھے جی ہمارے استاد ہیں اور اس وقت میرے خیال میں اردو زبان میں اس وقت کوئی بھی ان سے بہتر گرامر نہیں پڑھا. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. بہت ماشاءاللہ بہت ڈیپ روٹیڈ نالج ہے، بہت زبردست. اچھا یہ اس سے پہلے آپ آگے چلیں، اس کو تھوڑا سا مکمل کریں. دیکھیں جیسے میں نے آپ سے کہا نا، کیونکہ ابھی میرے خیال میں انشاءاللہ عامر صاحب بھی مجھے فیڈ بیک دیں گے. دیکھیں جملوں کو مکمل کرتے رہیں. آپ نے کہا نا لما کو آپ نے ظرفیہ شرطیہ کیا، سمیعت بمکرہن کو آپ نے کہا فعل ماضی واحد مؤنث غائب اور اس کا فاعل ہیا، اور بمکرہن کو آپ نے اس کا متعلق کر کے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا نا پورا، سمیت بمکرہن. جی جملہ فعلیہ اور یہ جواب شرط بھی ہو گیا. نہیں، لما کے لیے مضاف الیہ ہو گیا.
لما ظرفیہ ہے نا, لما کو آپ نے ظرفیہ شرط کیا ہے, ظرف ہے تو اس کا مضاف الیہ چاہیے نا آپ کو. جی ٹھیک ہے. اچھا آگے آ رہا ہے ارسلت الیہن وآتت لہن متکا. اب ارسلت الیہن آپ نے اس کو ایک جملہ فعلیہ بنایا, واو کو عطف کیا, ارسلت الیہن واو کو عطف کیا آپ نے, اور پھر آتت لہن متکا, ٹھیک ہے نا جی. اور اس کو بھی آپ نے ایک جملہ فعلیہ بنایا, اور ایک جملہ فعلیہ, اب دیکھیں یہ بھی جملہ فعلیہ تھا, ارسلت الیہن بھی ایک جملہ فعلیہ تھا. جی وہ جملہ فعلیہ معطوف الیہ ہو گیا, اور یہ آتت لہن کیا ہو جائے گا, معطوف اول ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. سمیت بمکرہن جو ہے نا وہ مضاف الیہ بھی بن گیا, اور ایک طرح سے لما کے ساتھ مل کے شرط بھی بن گیا. یعنی اگر آپ ساتھ ساتھ ترجمہ کریں نا تو چیز بہت اچھی ہو جائے گی. کہ جب اس عورت نے سنا ان عورتوں کی ملامت کو, جب اس نے سنا ان عورتوں کی ملامت کو, تو پھر کیا کیا, اب اس سے جواب آ رہا ہے ارسلت الیہن, اس نے ان عورتوں کو پیغام بھیجا, پیغام بھیجا, دعوت نامہ بھیجا. جی وآتت لہن متکا, اور اس نے ان کے لیے تیار کی, کیا تیار کی, مسندیں. ہاں یہ پتہ ہے متکا کیا ہوتا ہے, جو عرب ممالک میں رہتے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہوگا گھروں میں جو جس کو ہم کہتے ہیں سعودی سٹنگ, وہ دیکھا ہے, وہ صوفے کی طرح نہیں ہوتا, زمین سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جس میں ٹیک ویک نہیں لگا کے آدمی بیٹھتا ہے. جی سر, جس کو مجلس بولتے ہیں, مجلس جس کو کہتے ہیں, متکا اس کو کہتے ہیں, ٹیک لگا کے جو نہیں مجلس بنتی ہے, تو وہ تیار کی. یہ اس کا معطوف اول ہو گیا. آگے دیکھیں ایک اور معطوف آ رہا ہے, جی وآتت. واحدۃ منہن سکینہ. جی اس کی انالیسس کریں. آتت کو آپ نے فعل ماضی کا, جی آتدت فعل ماضی واحد مؤنث غائب, ٹھیک ہے, اور کل واحدۃ مضاف مضاف الیہ ہو کے اس کا جی مفعول, مفعول بن گیا. ٹھیک ہے. واحدۃ منہن یہ مرکب جاری, مرکب جاری ہو کے اس کے متعلق ہو گیا, آتت اس کے متعلق ہو گیا. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور سکینہ, سکینن چھری, یہ جی مفعول ثانی ہو گیا. یہ مفعول ثانی ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کریں, وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ. اور ان میں سے ہر ایک کو, اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو چھری دی, ایک چھری دی, ایک چھری دی. ٹھیک ہے, ایک چھری کیونکہ یہ نکرہ ہے. جی سر, نکرہ ہے نا, نکرہ کا ترجمہ لائے نا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, پھر آگے واو عطف, اور آگے آ رہا قالت خذ علیہن. جی وقالت فعل ماضی واحد مؤنث غائب, قبل ذہن میں یقول. رکھیں, ابھی جس طرح سے عامر صاحب نے بتایا کہ جب بھی کالا آئے گا تو آپ نے کالا کے لیے کیا دیکھنا ہے, کالا کے لیے ایک تو فائل اس کا ڈھونڈنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, اور پھر کس کو کہا اور کیا کہا, جس کو کہا اور کیا کہا. ٹھیک ہے, جس تو کو اس میں کہا فائل وہ تو سر لام کے ساتھ آئے گا, جس کو کہا وہ لام کے ساتھ آئے گا, تو لام تو یہاں نظر آ نہیں رہا, ٹھیک ہے نا, کوئی نہیں نظر آ رہا. تو بس آپ اس کا فائل ڈھونڈیں اور اس کا مفعول ڈھونڈیں, کیا کہا. تو فائل پھر سر اس کے اندر ہی ہوا, فائل اسی کے اندر کیا ہوگا, ہیا نہیں ہے. اب اس کا مقولہ ڈھونڈیں. اب مقولہ سے آ رہا ہے نا, اخرج علیہن. جی یہ آگے مقولہ آ گیا. جی اخرج علیہن, اخرج جو ہے یہ سر فعل امر ہے, صحیح ہے, اور اس کا فائل جو ہے وہ انتا ہے. صحیح, انتا. اور علیہن, علیہن یہ حرف یہ سوری مرکب جاری ہے, علی جار اور ہنہ مجرور. اور یہ اخرج متعلق علیہن اخرج کا یہ متعلق ہو گیا, اخرج کے متعلق بالکل. اور یہ اخرج علیہن جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کے قالا کا مقولہ بن گیا, مقولہ بن گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اس کو چاہیں تو یہ قالا اپنے مقولہ سے مل کے بھی جو ہے وہی جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ثلث ہو جائے گا. جی معطوف, اوکے, ٹھیک ہے. جی سر, چلیں آگے چلیں. آگے فلما, فلما حرف عطف, لما ظرفیہ شرطیہ. ٹھیک ہے.
अच्छा आप देखें रअयनाहु समेयत बेमकरिहिन्ना जो है वो मुदाफिले होके ज़र्फिया के लिए मुदाफिले भी हो गया और ये शर्त भी बन गया, और अरसलत इलैहिन्ना से लेके कालत खुरुज अलैहिन्ना तक ये जो 4 मातूफ बने ना, मातूफ अलैह, फिर मातूफ अव्वल, मातूफ सानी, मातूफ सुलुस रुबो हो गए, ये जो 4 बनी ये सारे मिलके क्या बन जाएंगे, उस शर्त के लिए क्या बन जाएंगे, जवाब शर्त बन जाएंगे। जवाब शर्त भी बन गए। ठीक है, चलें आगे चलें। आगे फलम्मा जो है फलम्मा रअयनाहु सर ये भी जमा मुअन्नस गायब का सीगा है। रा आइन और या इसका जो है वो मादा है। रअयना रा हमजा है, सॉरी रा हमजा या जी देखना ना। रअयनाहु ये जमा मुअन्नस गायब का सीगा है और हुन्ना इसका फाइल है। रअयनाहु जो है इसमें हु मफूल भी ही है। सही है। इसका मतलब है उन औरतों ने उसे देखा। सही है। अकबरनाहु फेले अकबरना जिस तरह भी रअयना है, रअयनाहु जो है वो लम्मा के लिए क्या बन जाएगा, मुदाफिले भी बन जाएगा, जुमला फेलिया मुदाफिले भी जी। अच्छा अब ये जुमला फेलिया अगर है तो ये जुमला है ना, तो लम्मा मुदाफ है, तो मुदाफ का मुदाफिले किस हालत में होता है, मजरूर होता है ना, तो आप कहेंगे यहाँ ये जो जुमला फेलिया रअयनाहु है ये यहाँ महलन क्या है, मजरूर, मजरूर है, महलन मजरूर है। ठीक है, और ये उसके लिए शर्त बन गई। आगे आ रहा अकबरनाहु, अकबरनाहु जी। अकबरना भी सर सेम सीगा है जैसे रअयना का था, फेले माजी जमा मुअन्नस गायब का था। काफ बारा इसका मादा है और ये बाबे फाल पे है, अकबरना अलिफ से अकबरना है, और हुन्ना इसका वो है फाइल हुन्ना, और इसके आगे भी हु है, मतलब ये इसका मफूल है अकबरना हु, वो उससे मरूब हो गई। ठीक है, वक़त्ताना क्यों हो गया, अकबर तो बड़े को कहते हैं ना जी सर, अकबरनाहु यानी उससे बड़ा पाया, उसको अपने सामने देखे बहुत बड़ा पाया, मतलब उनको देख के जो है उसे लगा कि वो बड़ा शख्स, तो बड़ा आदमी आ गया। अच्छा उसको यानी बड़ा कंसिडर किया अकबरना। अच्छा ओके। कत्ताना ये फिर किस पे आ रहा है, ये वाव अतफ किस पे आ रहा है जी, अकबरना पे आ रहा है ना, पता नहीं। अच्छा अकबरना हो, ओके ठीक है। कत्ताना फेले माजी जमा मुअन्नस गायब, काफ तो और आइन, और ये बाबे तफील पर है। कत्ता युकत्तिउ तक्तिउन, ये आइदिया हुन्ना, इसमें जो आइदिया है सर ये मुजाफ है, ये यद की जमा है आइदिया। ठीक है, आइदिया हुन्ना, और ये सर आइदियुन होना चाहिए था, ये या है क्योंकि ये वो है उसका मफूल भी बन रहा है, इसलिए शायद ठीक है। आइदिया हुन्ना, तो ये मुजाफ और हुन्ना मुजाफ अलैह बन के मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब इजाफी मिलके मफूल बन गया कत्ताना का। तो कत्ताना फेल अपने फाइल अपने मफूल से मिलकर जुमला फेलिया हुआ, जुमला फेलिया खबरिया बन जो है मातूफ अलैह हो गया, मातूफ हो गया अकबरना पे जी। ठीक और मातूफ अलैह और मातूफ मिलके रअयना के लिए जवाब शर्त भी बन गए। अच्छा ठीक है ना, बस जब उन्होंने देखा, उन औरतों ने देखा तो क्या हुआ, शर्त आ गई, उससे बहुत बड़ा पाया, और उन्होंने कत्ताना, कत्ता का क्या मानन होता है, कत्ता का मतलब सर काट देना, काट दिया, काट देना। लेकिन देखें याद रखें अगर ये नॉर्मल बात से होता ना, कता यक्तऊ, कता यक्तऊ होता तो इसका मतलब होता था काट देना, लेकिन जी ये सर तफील है ना, तो ये मुबालगा शिद्दत, मुबालगा शिद्दत सब है, तो इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे बतदरीज आहिस्ते आहिस्ते काट देना या टुकड़े टुकड़े कर देना। और इस मफहूम को ज़हन में रखें, इस आयत के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे आगे जाके,
کہ یہ کاٹا کیا جی گیا سر تھا، یہ جو ہے نا یہ کاٹا کیا گیا تھا یہ بھی پتہ چل جائے گا آپ کو. ہم نے تو کہا انگلیاں کاٹی ہیں، حالانکہ یہاں تو لکھا ہے دیا ان ہاتھوں کو کاٹا ہے. ہاتھ ہی کاٹ دیے تھے. جی سر میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ شاید تو یہ انگلی کاٹ ہاتھ لی بھی تھی نہیں لیکن کاٹے، یہ کچھ اور ہی ہوا ہے. یہ انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے کلیریفائی ہوگی بہت چیز. ابھی سر آپ یہ لیمو نہیں دیے تھے، ہیں لیمو دیے تھے شاید انہوں نے. اب دیکھیں کچھ بھی نہیں پتا ابھی لیمو تھے کہ کیا تھے، یہ تو بات کی بات ہے. لیکن انہوں نے کاٹے کیا، میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں اور اس کی مزید کلیریفیکیشن آپ کو اسی صورت کی چند آیات کے بعد آپ کو اس کی ایکسپلینیشن ملے گی بہت کلیئرلی، اور انشاءاللہ ساری چیز واضح ہو جائے گی. جی آگے چلیں. جی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ. وقلنا حرف عطف اور نہیں قلنا فعل ما. عطف نہیں لیں، اب آپ اس کو واو کو ایک نیا جملہ لے لیں استنافیہ کر کے. استنافیہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. وقلنا فعل ماضی جمع مؤنث غائب قبل یقول قولا، ہننا اس کا فاعل ہے. حاشا للہ، اچھا کوشش کیا کریں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کیا کریں. وَقُلْنَا ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا اور ان سب عورتوں نے کہا. ٹھیک ہے نا. جی. ٹھیک ہے. حاشا للہ، حاشا پناہ، للہ اللہ کے لیے، اللہ کی. یہ بیسک حاشا للہ جو ہے نا یہ ایک ایکسپریشن ہے. جی سر وہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ہائے اللہ. ہائے اللہ اوپا جی. جی جی سر جی. ماں اللہ جو ہے نا یہ ایکسپریشن ہے، تو اس کو تعجبیہ بھی کہتے ہیں. یہ ایکسپریشن ہے کہ ہائے اللہ، اوف اللہ، یا اللہ کی پناہ. نہیں کہتے ہم اللہ کی پناہ، یہ بالکل ایسے ہی ہے. جی ٹھیک ہے. ما ھذا بشر، ما ھذا بشرن. سر اس میں ما مائے نافیہ ہے اور یہ جو ھذا ہے وہ اسم ما ہے، بشرن خبر ما ہے. ٹھیک ہے. اور ما ھذا بشرن یہ انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، ان جو انسان ہے نہیں، یہ بھی یہ کوئی آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان اور ھذا یہ الا بیسکلی کیا ملک بن جائے کریم. گی، یہ قلنا کا مقولہ بھی بن گیا. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. ان ھذا الا ملک کریم. جی سر، اور اس میں جو ہے ان اور اللہ ایک جملے میں اکٹھے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ نیگیٹو سینٹینس بن جائے گا اور یہ حرف نفی پلس حسر ہے. تو ان ھذا، ان حرف نفی اینڈ حسر، اور ھذا مبتدا بن گیا. ان حرف نفی اور حسر نہیں ہے، ان نفی ھذا، ان نفی اور اللہ حسر. ھذا مبتدا، ٹھیک ہے. اللہ حسر. اور ملکن کریم جو ہے یہ صفت اور ملکن موصوف ہے، کریم صفت ہے، تو یہ مرکب توصیفی بن گیا. اور ان ھذا الا ملکن کریم یعنی یہ نہیں ہے مگر ایک معزز فرشتہ، مگر کوئی معزز فرشتہ، کوئی بڑا فرشتہ. ٹھیک ہے. جی. آپ اس میں 2 پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں. ایک پوائنٹ پہ ہم ڈسکشن انشاءاللہ بعد میں کریں گے. تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ضرور دیتا ہوں. پہلی بات تو دیکھیں اس آیت کو دیکھ کے کہیں آپ کو لگتا ہے کسی اسٹیج پہ لگا کہ سیدنا یوسف جو بہت حسین آدمی ہے. قرآن کی روح سے کہیں لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کوئی سیدنا یوسف بہت حسین انسان تھے؟ حسین تو نہیں سر، امپریشن یہ پڑ رہا ہے کہ جیسے ملکن کریم کا امپریشن تھا. تو یہ نا ان کا حسن دیکھ کے لوگ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. جی 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 سر. ٹکے کی طرح بن گئی. ٹھیک ہے. دوسری چیز کو ذہن میں رکھیں کہ فتانہ جو ہے اس میں مبالغے کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے. شدت کا مفہوم ہے. اور بتدریج تنزیلاً دھیرے دھیرے اترتا، تنزیلاً قرآن آہستہ آہستہ کر کے اترتا. یعنی اس کا مطلب آہستہ آہستہ کاٹ رہی تھی. کیا کاٹ رہی تھی، کس طرح سے کاٹ رہی تھی؟ امین اسلائی صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے اس کی بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن دی ہے. اس کی دوسری والی آیت کے ساتھ ملا دی. تو جب وہ آیت آئے گی اس وقت ہم بات اس پہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. اچھا آپ ایک کام کرتے ہیں کہ آخری آیت کر لیتے ہیں کیونکہ مجھے بھی ایک چھوٹا سا ایک کال آ گئی میرے پاس، تو مجھے ان کو اٹینڈ کرنا ہے. جو آیت تھی وہ تو تھی بابرا کی، اور بابرا نے اجازت لی ہے
تو اگر فرا یا مریم میں سے کوئی اگر اس آیت کو کر لیتا ہے تو ہم یہ آخری آیت کر لیتے ہیں, آیت نمبر 32. آپ میں سے کون کرے گا؟ فرا یا مریم میں سے کوئی اٹیمپٹ کرے گا اس کو؟ اتنی خاموشی چھا گئی, اللہ رحم کرے. جی کوشش کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. آئیں فرا آپ کریں. بالکل بھی نہیں ہے سر. کوئی بات نہیں, آپ کوشش تو کریں ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مریم آپ کر سکیں گی؟ اوکے چلو مریم آپ کریں. قالت جو ہے میرے پاس آیت پڑھ لیں, پہلے آیت پڑھ لیں. ایک منٹ, میرے پاس پورا قرآن, مجھے قرآن کھولنا دے. ہے نا, آیت نمبر ہے 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت فذلكن الذي لمنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. یہ میری آواز میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے؟ تھوڑی سی ہو رہی ہے, آپ میرے خیال مائک سے تھوڑا سا دور کر لیں تو مسئلہ نہیں. چلیں جی. ایک منٹ ذرا میں فون اپنا وہ کروں. اوکے, تو جو قالت ہے یہ ہمارا ہو گیا فعل ماضی واحد مؤنث غائب, اور پھر فا جو ہے تو ہم فذالکن کو لے لیں آپ. یہ سببیہ لے, جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ ایک جملہ آ رہا ہے نا, ذالکن. اوکے, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ذالکن جو ہے یہ مبتدا لگ رہا ہے. دیکھیں ہمیشہ سے یاد رکھیں, ذالک, یہ جو ذالکہ ہے نا, ذالکہ, اس ذالکہ میں یاد رکھیں کہ اشارہ جو ہے نا وہ تو ہے ذا, اشارہ ہے ذا. حاضہ میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اشارہ جو ہے نا وہ ذائی ہے. ذالکہ میں جب لام جو آتا ہے نا, یہ لام ٹریٹ کرتا ہے بعید کے لیے. اوکے, اور یہ جو کا آتا ہے نا یہ ہے مخاطب. اب میں آپ کو اس کی مثال ایسے دے دیتا ہوں. میں اگر آپ سے یہ کہنا چاہوں, میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے زید, تو میں آپ سے کہوں گا ذالکی, کیونکہ آپ بونس ہے نا, تو میں آپ سے کہوں گا ذالکی. اور میں, آپ بھی ہیں اور فرا بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, اور میں آپ دونوں سے کہنا چاہوں گا تو میں کیا کہوں گا آپ کو, ذالکما, کیونکہ میں مخاطب آپ دونوں سے اور اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. اور اگر آپ بھی ہیں, فرا بھی ہے, اور ساتھ میں ثنا بھی ہے, یا میجر صاحب بھی ہے, 4-5 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, میجر صاحب کو ہٹا دو, اور ثنا بھی ہے, تو اب جمع کا صیغہ ہو گیا نا, تو پھر میں کہوں گا ذالکنا, ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اصل اشارہ تو ذا ہے, لام جو ہے وہ بعید کے لیے آتا ہے, اور جو آخر میں کا, کننا, کما, اور یہ قرآن مجید میں آپ کو بہت ملتا ہے, ذالکم, ذالکما, ٹھیک ہے نا. اسی لیے آپ کہتے ہیں جزاکم بھی کہتے ہیں, جزاکم, جزاک اللہ بھی کہتے ہیں, جزاکم اللہ بھی کہتے ہیں نا, دونوں چیزیں چلتی ہیں. تو کا, کم, کما, کننا, کی, یہ سب مخاطب ہیں. مخاطب کے کون لوگ ہیں؟ سنگل ہوگا تو کا کی آئے گا, اگر مثنیٰ ہوگا تو کما آئے گا, اور اگر جمع ہوگا تو کم یا کننا آئے گا. بس یہ ذہن رکھیں. تو اس میں چونکہ مخاطب ساری عورتیں ہیں تو اس لیے کننا آئے گا نا, اس لیے کننا آیا. اگر میں آپ کو اس میں لے لیتا نا, اس لیے آپ کو میجر صاحب آپ کو اس لیے نکالا, اگر میں آپ کو لے لیتا تو پھر ذالکم ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. تو ذالکن مبتدا, اب مبتدا آ گیا تو آپ کو خبر چاہیے. اوکے, تو پھر الذی جو ہے یہ موصولہ ہے,
ٹھیک ہے. اور یہ لم تننی جو ہے یہ فعل ماضی جمع مؤنث حاضر اور اس کے ساتھ جو اس کا نون ہے یہ جو مفعول آ رہا ہے یہ نون وقایا جو ہے اور یا متکلم اگر آئے گی تو آپ کو ہمیشہ نون وقایا ملے. ہاں تو یا متکلم جو ہے یہ مفعول ہے تو یہ فعل فاعل مفعول ہے اس میں. تو مجھے ذرا آپ محنت کریں گے تھوڑا سا بتا دیں گے یہ لم تننا کیسے بنا, لم تننا کیسے بنا, اس کا مادہ کیا ہے, اس کا باب کیا ہے؟ اوکے بیسیکلی تو یہ لام واو میم ہے. یہ اس طرح سے نا تننا پلس نون بقایا پلس یا ہے نا, تو یہ والا پارٹ نہیں چاہیے مجھے, صرف اس کو بتائیے کہ لم تننا کیسے بنا. لم تننا یہ لاما یلومو ہے نا, لاما یلومو تو لاما لاما لامو لامت لامتا پھر تو ٹھیک ہے. اس کے بعد چھٹا سیگا کیا بنے گا؟ اس کے بعد تو لم نہ ہوگا نا, پھر لم نہ ہوگا. فعلنا کا سیگا ہے نا, فعلنا کے میں ڈالیں تو کیا بنے گا؟ وہ لم نہ, لیکن یہ لم نہ ہونا چاہیے تھا. اب بنائے نا, گھبرائیں نہیں. ہاں لم نہ جو اس پہ پہلے ڈالیں, فعلنا پہ ڈالیں تو کیا بنے گا؟ تو یہ بولے گا لا ومنا لاولنا سوری لاولنا. ہاں ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ لومنا بنے گا, لومنا سوری لومنا, تو یہ لمنا ہو جائے گا نا. یہ کیوں ہوا لمنا, یہ تو بتاؤ. اب یہ بڑا یہ کون بتائے گا؟ لمنا جی کون بتائے گا؟ اتنی خاموشی, عامر صاحب کو بلاؤں لگتا ہے. یہ واو کی وجہ سے جو ہے یہ لام جو ہے یہ وہ ہو جائے گا نا, دمہ ہو جائے گا, کیونکہ ہم واو کو ڈراپ کر رہے ہیں, حرف علت کو ڈراپ کر رہے ہیں. قانون کیا ہے, قانون بتائیے. قانون مجھے اتنا مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ واو کو ڈراپ کریں گے, حرف علت کو ڈراپ کریں گے, اور یہی والی یہ جو اس کی واو کے مطابق جو حرکت ہوگی یہ لام پہ چلی جائے گی. نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا. کون بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے؟ زہا یاد ہے آپ کو؟ نہیں سر. طلب جی آپ کو, ثنا جی آپ کو, فرا جی آپ کو. چلیے میں بتا دیتا ہوں. حروف علت متحرک, ما قبل متحرک, ما بعد ساکن. کیا قانون اپلائی ہوگا؟ حروف علت ڈراپ ہو جائے گا, حروف علت ڈراپ ہو جائے گا. اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ لمنا. ٹھیک ہے, اس کی شکل بن جائے گی لمنا. حروف علت متحرک, ما قبل متحرک, ما بعد ساکن. پہلا اسٹیپ حروف علت ڈراپ کرو. دوسرا اسٹیپ کیا کریں گے کہ فا کلمے کی حرکت کو تبدیل کریں. اگر یہ باب نون سے یا کاف سے ہوگا تو پیش سے کریں گے, ورنہ زیر سے کریں گے, اس کا واو یا سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا باب سے تعلق ہے. حرکت اس کی تین کس پیس میں ہوگی؟ باب سے چینج ہوگی. تو یہ کس باب سے تھا؟ باب نون سے تھا, تو اس کی حرکت کیا ہو جائے گی؟ واو پیش ہو جائے گا. لمنا سے آپ گردان کرنے بہت آسان ہے, تو اسی طرح پہ لم تننا ہو جائے گا نا. لم تننا ہو گیا. ٹھیک ہے چلے جی. تو لم تننی جو ہے یہ فعل ماضی جمع مؤنث حاضر, اور یا جو ہے اس کا مفعول بھی, اور فی ہی اس کے متعلق ہو گیا. اور یہ پورا جو ہے یہ جملہ جو فعلیہ ہے یہ الذی کے لیے صلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور صلہ اور موصولہ مل کے جو ہے یہ خبر ہو جائیں گے, یہ خبر ہو جائیں گی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا, اور یہ جملہ اسمیہ قالت کے لیے کیا بن جائے گا؟ قال کا مقولہ ہو جائے گا. زبردست, آگے چلیں. ٹھیک ہے, پھر ہے وَلَقَدْ, تو وہ جو ہے عطف لے لے, کوئی ایشو نہیں ہے. لقد جو ہے تو لام جو ہے یہاں تک ترجمہ کریں, قال فذلکن الذی لم تننی. اچھا
اس عورت نے کہا یہ وہ ہے جس کی یہاں جو ہے نا فا سبب یہ ہے نا تو اس کو تھوڑا حسرت کو اب لے کے آئے جو مفہوم میں لائیں. تو یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم ہمیں ملامت کرتے. تو یہ ہوگا کہ یہ ہے وہ یا یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم نے ملامت کی تھی. یہی یہ آپ کے ایکسپریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسا ایکسپریشن لانا چاہتے ہیں. ہاں تو اس عورت نے کہا کہ یہی ہے وہ جس کی تم نے مجھے ملامت کی, جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی. آگے چلیں. وَلَقَدْ واو عطف, لقد جو ہے لام تاکید اور جو ہے لقد حرف تحقیق ہے. آپ سے پہلے بھی کہا ہے دیکھیں لقد جب بھی آتا ہے نا تو جواب قسم کے لیے آتا ہے, لیکن اس کا قرآن مجید میں بہت دفعہ آپ کو اسلوب ملے گا کہ اس کی قسم معذوف ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں لام کو یہ جواب قسم ہے اور قد کو حرف تحقیق کہتے ہیں, اور لقد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بلا شبہ یقیناً. ہمیشہ یاد رکھیے گا لقد جو ہے وہ لقد گرامیٹیکلی جواب قسم کے لیے آتا ہے. قسم کا ہمیشہ ایک جواب ہوتا ہے جواب قسم, اور جواب قسم کوئی نہ کوئی جملہ ہوتا ہے. اگر وہ جملہ اسمیہ ہوگا تو انا سے شروع ہوگا اور اس پہ لام تاکید بھی داخل ہوگی. والعصر اس کا جواب قسم آتا ہے ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر اس کا جواب قسم جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ ماضی بھی ہو سکتا ہے اور مضارع بھی ہو سکتا ہے. اگر ماضی ہوگا تو اس کا جواب قسم جو ہے نا لقد سے آئے گا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اگر اس کا جواب قسم جو ہے وہ فعل مضارع ہوگا تو پھر اس کے اندر نون ثقیلہ شامل ہوگا. لیکن یہاں پہ تو نہیں ہے, قسم معذوف ہے نا, تو پھر ہم انالیسس کیسے کریں گے؟ ہاں تو آپ لام کو کہیں جواب قسم اور قد کو کہیں آپ تحقیق, ترجمہ آپ کریں بلا شبہ یقین. لام کو تاکید نہیں کہیں, جواب قسم بولیں. ہاں آپ کہنے کو آپ لام کو تاکید کہہ سکتے ہیں, لیکن گرامیٹیکلی جب کر رہے ہیں تو گرامیٹیکلی کو تھوڑی سی ٹرمنالوجی کو استعمال کریں. جیسے آج عامر صاحب نے تو بہت زیادہ ٹرمنالوجی استعمال کر دی تھی. اوکے تو لام میسج کیا تھا کہ تھوڑا ہلکا کریں. اوکے لام جواب قسم اور قد جو ہے وہ حرف تحقیق. ٹھیک ہے صحیح ہے. اوکے اور کریں اور بلا شبہ یقیناً راوتہو, یہ راوتہو یہ جو ہے یہ فعل ماضی تو متکلم واحد متکلم. ٹھیک ہے. ہو جو ہے اس کے ساتھ مفعول ہو گیا. ترجمہ کریں ساتھ ساتھ بلا شبہ یقیناً. بلا شبہ یقیناً میں نے پھسلایا اسے, میں نے اسے پھسلایا. ہاں میں نے اسے پھسلایا. ان نفسہی, ان حرف جر, نفسہی جو ہے مضاف مضاف الیہ, اور یہ ساتھ مل کے متعلق ہو گیا فعل کے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور تو میں نے پھسلایا, میں نے اسے پھسلایا اس کے نفس, میں نے نہیں, اب ہوگا میں نے اس کو اس کے نفس سے پھسلایا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, میں نے اس کو اس کے نفس سے پھسلایا. فاستعصم, تو فا جو ہے یہاں پہ عطف ہی ہوگا. آپ عطف بھی لے سکتے ہیں, اس کو سببیہ بھی لے لیں کیونکہ آگے جو ہے اس کا جملہ آ رہا ہے نا پورا ایک. اوکے ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا تو اس کو ہم سببیہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دیکھیں فا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, آپ جب عطف لیتے ہیں تو اس کا ترجمہ آپ بہت ریئر کیسز میں اور کرتے ہیں. صحیح ہے, ترجمہ عموماً کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے, تو یہ ترجمہ آپ کرتے ہیں تو پھر عطف نہیں بنتا, عطف تو اور میں آ گیا. ٹھیک ہے, چلو سببیہ بنا دیا اس کو, فا سببیہ. اور فاستعصم تو یہ جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر, فاستعصم فعل ماضی واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے پورا جو ہے یہ اس میں وہ بھی انکلوڈیڈ ہے. اس کا باب بتائیے, مادہ بتائیے. اچھا یہ جو ہے عین صاد میم ہے اور یہ استفعال ہے, باب استفعال. ہاں اب دیکھیں باب استفعال کا جو حمزہ ہے نا یہ حمزۃ الوصل. ہاں اسی لیے دیکھیں یہ لکھنے میں آیا, پڑھنے میں نہیں آیا.
صحیح. فاستعصب. اگر یہ باب صرف باب افعال کا حمزہ جو ہے نا حمزۃ الاصل ہے, پڑھنے میں بھی آتا ہے. اگر یہ باب افعال ہوتا تو فاس بن جاتا. فاستا, ہاں ٹھیک ہے. تو کہ یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ہو گیا, معطوف ہو گیا. تو وہ بچ نکلا. اوکے, تو یہ معطوف ہو گیا, تو اس سے پہلے والا معطوف علیہ ہو گیا پھر. ہاں, تو وہ بچ نکلا. اوکے ٹھیک ہے. تو اس اور وہ بچ نکلا. ٹھیک ہے, تو وہ بچ نکلا. بستاسم پھر ہے ولا ان, تو وہ جو ہے یہ استئنافیہ. ٹھیک ہے. لا جو ہے لئن, یہ تو جواب شرط. لئن شرط, ان شرط ہے, تو اس کو لا کو کیا بولیں گے؟ جواب. یہ والی آیت صرف آپ ہی نے کی تھی, اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اگر ان کے ساتھ لا جب آتا ہے, اس لا کو کیا کہتے ہیں ہم؟ میں بھول گئی ہوں. اتنی جلدی تو نہیں بھولنا چاہیے. یہ آیت نمبر 14 آپ نے کی تھی. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. میں تو نہیں بھولا. جب یہ ان کے ساتھ لام آتا ہے, اس کو لام کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ موتا. لام موتا کہتے ہیں. زبردست. اور اس لام موتا کی پہچان کی ہے کہ آپ کو اس کا آگے جواب لام میں ملتا ہے. دیکھیں, لیس جنن نارن موتا, میم واؤتا ہے. امام موتا ہے نا, امام مالک موتا کی کتاب نہیں ہے, وہی والی اسپیل. لام موتا. اوکے, لام میں بالکل بھی. لام کو آپ قسم کہہ دیں, ان کو آپ شرط کہہ دیں. آگے چلیں. اوکے, ان کو شرط کہہ دیا, لام کو قسم کیا. اوکے, اب لم جو ہے یہ وہ والے ورڈ, یہ جو وہ والے حروف ہیں نا جو اس کو جزم کر دیتے ہیں. ہاں, تو اس کی ایک ٹرمینالوجی ہے. کیا ٹرمینالوجی ہے لم کے بارے میں؟ حرف نفی جازم آیا نا یہ. حرف نفی و جزم و قلب. واہ کیا؟ حرف نفی, حرف نفی, جزم اور جزم و قلب. قلب کہتے ہیں پلٹنے کو. تو یہ کرتا کیا ہے؟ یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے, تھوڑا نفی پیدا کرتا ہے, مضارع کو جزم دیتا ہے, اور مضارع کے معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے. لئن. ٹھیک ہے. لم کو کیا کہیں گے؟ حرف نفی و جزم و قلب. اسی طرح سے ایک لفظ ہے لن بھی اسی طرح سے. لن کے لیے کیا کہتے ہیں؟ حرف نفی و نصب و استقبال. زوردار نفی دیتا ہے, مضارع کو نصب دیتا ہے, اور معنی کو مستقبل میں لے جاتا ہے. وہ لن تنالو والا, لن تنالو البر, ہرگز تم نہیں پاؤ گے. لن تنالو البر. اوکے. لن نصبر طعاما, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے اسے کھانے پہ. لن جو ہے حرف نفی و نصب و استقبال. اوکے, استقبال. اور یہ حرف نفی و جزم و قلب. یہ ٹرمینالوجی یاد رکھیں گے تو آپ کو اس کا معنی نکالنے میں بہت آسانی ہوگی. چلیں آگے چلیں. اب دیکھیں آگے دیکھیں, لم نے کیا کیا؟ یفعلو تھا, اس کو یفعل کر دیا, مجزوم کر دیا. اوکے, تو یہ یفعل جو ہے یہ فعل مضارع ہے, تو یہ واحد مذکر غائب. ما جو ہے یہاں پہ یہ ما موصولہ ہے, ما موصولہ. اور آمرہ جو ہے فعل مضارع ہے, فعل مضارع واحد متکلم. اور اس ہو جو ہے مفعول ہو گیا. تو یہ جو ہے یہ ماں کا صلہ ہو گیا. یہ ٹھیک ہے, یہ ماں کا صلہ ہو گیا. اور پھر اور تو کچھ اس میں کرنے کا. یہ صلہ موصولہ مل کے کیا بنے؟ یہ بن کے یہ مفعول ہے نا. مفعول بنتا ہے کہ فاعل بنے گا؟ ما امر ترجمہ کیا کریں گے؟ اور یقیناً اگر نہ کیا اس نے جو میں حکم دیتی ہوں, اگر اس نے نہ کیا میں حکم دیتی ہوں, تو اس کو یہ فاعل بن گیا. اوکے, تو یہ فاعل ہو گیا. لیسجنن,
लयस्जुनन्ना, तो ये जो अब इधर जो ये लाम आ रही है इसको हम क्या जवाब बोलेंगे? इसको जवाब आप कहेंगे। अब ये जवाब मौसा का जवाब कसम, ठीक है। तो ये जो है ये अब जब देखें ये कसम थी ना, तो कसम का जवाब कसम। अब देखें जवाब कसम इसका फेल मुदारे आ रहा है ना, फेल मुदारे पे देखें नून सकीला, ठीक है। चलें जी, करें इसकी। लयस्जुनन्ना जो है ये भी फेल मुदारे है। फेल मुदारे कौन सा मारूफ है मजहूल है? फेल मुदारे सजना यस ना, ये वो है मजहूल है जी, मजहूल है ये कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। हाँ, तो इसे जरूर बजरूर कैद कर दिया जाए। जरूर बजरूर, हाँ मजहूल है। आगे आ रहा है वाला यकूना वाव, फिर अतफ। अब ये जो लाम है ये इसको तो ताकीद लेंगे ना, ये भी लाम ताकीद है, ये लाम ताकीद है, ये अब कसम वसम नहीं है, ये एक ताकीद है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये लयस जुनन्ना वाव अतफ, अतफ किस पे आया है? ये यस जुनन्ना पे तो आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं, आपने नून सकीला पढ़ा था, आपको पता है ना कि मुदारे में ताकीद देने के दो तरीके, तो ताकीद पैदा होती है नून से। हाँ। दो होते हैं, एक नून सकीला होता है, एक नून खफीफा होता है, ठीक है। ये यकून लयकूनन बेसिकली क्या है, ये इस तरह से है, यकूनन। तो मैंने आपको जब ग्रामर पढ़ रहे थे, आप में से अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि नून खफीफा की एग्जाम्पल कुरान मजीद में सिर्फ 3 है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं सकते, वो आपको मिलेगा इसी तरह से, क्योंकि इस दोनों इस तनवीन, इसको नून साकिन को जो है ना वो ऐड कर दिया गया, तनवीन को बंद कर दिया गया, तनवीन खुली भी नहीं है इधर। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आप क्या करते हैं, यकूनन नहीं करते हैं। वो भी देखकर आप क्या पढ़ते हैं, यकूनन नहीं पढ़ रहे हैं, यकूनन। हाँ, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसके लिए ये मातूफ हो जाएगा। लाम इसी तरह से जवाब के लिए आ गया, और यकूना का आप करें, काना यकूनों को करें, तो ये तो फेल, काना का इस्म चाहिए, काना की खबर चाहिए। हेलो हेलो, हाँ ओके। तो यकूना जो है यकून, हेलो बोलो ना। हमें ये पता कैसे चलता है कि ये नून खफीफा है या सकीला है? आप जो ट्रांसलेशन करी मुझे बता सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि खफीफा है या सकीला है? हाँ जी जी, सकीला पे शद आती है, शद्दा सकीला पे शद आती, राइट। हाँ, जन्ना ये शद है, ठीक है। और ये लकूनन, हाँ शद नहीं है लेकिन तनवीन, ओके राइट, सही सही सही। अच्छा, वो तर्जुमा भी हमें ये सारे सेंटेंस का फ्यूचर में ही होगा, क्योंकि पहले हमने लम भी यूज किया है। हाँ, तो हम इसको उसी में करें कि अगर इसने ना किया तो ये कर दिया जाएगा। हमने यही किया ना कि ये इसको कैद कर दिया जाएगा, जरूर बजरूर कैद कर दिया जाएगा। हाँ, हम इसको मुस्तकबिल में ही कर रहे हैं ना जी। ओके, तो ये जो वली यकूना है, ये इसमें जो ये इसकी जो इसमें इन्ना, इसमें इसका हुम है, हुआ है, हुआ है ना, यकून है ना, सॉरी। हाँ, तो इसका पूना प्लस ना है ना। हाँ, तो ये इसका हुआ है मिनस सागिरीन जो है, इसकी ये खबर है जार मजरूर होके, तो इसे जरूर बजरूर कैद कर दिया जाएगा, और वो जरूर बजरूर बेइज्जत होने वालों में से हो जाएगा। बिल्कुल, मिनस सागिरीन, बेइज्जत होने वालों में से हो जाएगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आज के लिए काफी है, इतना काफी आयतें हो गई। मुझे उम्मीद है कि आमिर साहब का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मैं मजीद उनसे रिक्वेस्ट करूंगा,
اور اگر آپ لوگوں کو مزہ نہیں آیا ہوگا تو ہم اسی طرح سے چلا دیں گے. میرے خیال میں انٹرسٹنگ تھا ہیں انٹرسٹنگ تھا سر. وہی بات ہے, ذرا چیلنج اور زیادہ چیلنج مل جاتا ہے. عامر صاحب نے آپ لوگوں پہ بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہے. مجھے عامر صاحب نے کہا, انہوں نے کہا تو بہت ہلکے چل رہے ہیں, میں کیا کروں. میں نے کہا سر آپ ایک کام کریں, ان کو جو ہے نا ان کو تھوڑا سا موقع دیں تو آپ ہلکا ہاتھ رکھیں. لیکن عامر صاحب کے ساتھ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک دفعہ آپ کی عامر صاحب اس نیچر کے اس قسم کے ہیں, ایک دفعہ آپ کا ان کے ساتھ تھوڑی سی ایک مزاج اگر مل جائے نا تو پھر یہ آپ کے لیے ٹریجر ہے بہت بڑا. اور میں تو ان کے ساتھ بہت ریگولرلی ان کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہوں. کوئی بھی میری مشکلات ہوتی ہیں, کوئی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ان سے سمجھنے کے لیے, ان سے پوچھنے کے لیے میں تو اپنی پڑھانے کے طریقہ کار کو بھی انہیں سے فالو کرتا ہوں, انہیں کی ایگزامپلس کو کوٹ کرتا ہوں. تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اس معاملے میں کنٹرول دیا ہے, بہت زبردست. مجھے اس فیلڈ میں لانے والے بھی عامر صاحب ہیں, تو ماشاء اللہ بہت اچھا کرتے ہیں. اور اپنا وقت میں سے دیکھیں اتنے, اس کے باوجود بھی انہوں نے میری 2 کلاسز ہوتی ہیں سیٹرڈے کو, صبح بھی ہوتی ہیں, تو میں نے ان کو کہا تھا کہ دونوں کلاسز میں آپ آئیں. صبح والی کلاس میں کافی دنوں سے نہیں آئے تھے, انہوں نے صبح والی کلاس سے معذرت کر دی. جی سر اسلام آباد میں آپ کہہ رہے ہیں آج کل کورس کرا رہے ہیں, کہاں کرا رہے ہیں اسلام آباد میں؟ یہ مجھے معلوم نہیں, آج ان کا لاسٹ ہے تو چلے جائیں گے. اچھا سر, دوسری بات یہ کہ وہ مجھے میرا کوشچن ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا. دیکھیں جب ہم نے کہا تھا کہ یوسف کے بھائیوں نے کہا, تو ہم نے وہاں یقولو اس کو نا کو ختم کر کے بٹ یقولو یوز کیا تھا, رائٹ؟ تو یہاں پہ مجھے اسی صورت میں وہ 7ویں 8ویں آئی تھی جب ہم نے کہا تھا یوسف کے بھائیوں نے کہا, تو اس وقت کالا کے لیے ہم نے پلورل ہی یوز کیا تھا. مجھے اب دوبارہ سن لیں, دوبارہ بات سن لیں. جی دوبارہ دیکھیں, فیل کا ایک بنیادی قانون آپ سمجھ لیں. فیل کا ایک بنیادی قانون آپ سمجھ لیں, اور فیل کا بنیادی قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فیل بغیر فائل کے نہیں ہوتا, ٹھیک, کوئی بھی فیل بغیر فائل کے نہیں ہوتا. فائل 2 صورتوں میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے. فائل 2 صورتوں میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے. یا تو فائل جو ہے وہ ظاہر ہوگا یا وہ ضمیر ہوگا. کوئی بھی فعل بغیر فائل کے نہیں ہوگا, اور فائل جو ہے وہ 2 صورتوں میں آئے گا. یا تو فائل جو ہے وہ ضمیر ہوگا یا فائل جو ہے نا وہ ظاہر ہوگا. فائل اگر ضمیر ہوگا تو جو فعل کی گردان ہے اس میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ آپ کا پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو. فائل اگر ظاہر ہے, فائل اگر ظاہر ہے, چاہے واحد ہے, چاہے مثنیٰ ہے, چاہے جمع ہے, فعل ہمیشہ واحد استعمال ہے. یعنی اس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ صیغہ نمبر پہلا, یعنی صیغہ نمبر پہلا کا مطلب ہے واحد مذکر غائب, یا صیغہ نمبر چوتھا واحد مؤنث غائب میں سے کوئی صیغہ استعمال ہوگا. واحد مذکر غائب کب استعمال ہوگا؟ جب فاعل جو ہے مذکر ہو, اور واحد مؤنث غائب کب استعمال ہوگا؟ جب فاعل جو ہے وہ مؤنث ہو, چاہے کتنے بھی فاعل ہو. اب آپ کون سی آیت کا حوالہ دے رہی ہے مجھے بتائیے. کوئی آیت نہیں ہے. آیت نمبر 8 میں تو ہے اس قالوا لیوسف, وہاں تو قالوا آ رہا ہے, اور لیوسف تو وہاں فاعل آ ہی نہیں رہا نا, وہاں تو وہ لیوسف جو ہے وہ تو مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے. جی لا یوسف, اس کے بعد اخوانہ, کچھ اس طرح سے. لیکن آپ وہاں غور تو کریں اس آیت کو, وہاں تو لا یوسف, جو یوسف ہونا مبتدا ہے, اور اخو جو ہے وہ تو یوسف کا معطوف ہے. تو یوسف اور اخو مل کے مبتدا بن رہے ہیں, اور احبو اس کی خبر بن رہی ہے. وہ جملہ اسمیہ قالو کے لیے مقولہ بن رہا ہے, فاعل تھوڑی ہے. یاد رکھ لیجئے گا کہ جب فعل کا صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا آتا ہے تو آپ کو فاعل ڈھونڈنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی صیغہ آتا ہے تو آپ کو فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ فاعل پھر اس فعل میں موجود ہوگا. اور دوسری چیز یہ نوٹ کر لیں کہ یہ تو قانون ہے کہ واحد استعمال ہو پہلا ہوگا, اگر مذکر ہے تو پہلا صیغہ, مؤنث ہے تو چوتھا صیغہ. لیکن اگر فاعل اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے, اب دیکھیں وہاں اصولاً آپ کا فعل استعمال ہونا چاہیے تھا وقالت نسوۃ, کیونکہ نسوہ تو عورتیں ہیں نا, مؤنث استعمال ہونا, لیکن وہاں مذکر استعمال ہوا. تو یاد رکھیے گا کہ جب عاقل کی جمع مکسر ہو
تو فعل آپ چاہیں تو واحد بھی مونث بھی لا سکتے ہیں, مذکر بھی لا سکتے ہیں. دونوں کی اگزامپل قرآن مجید میں موجود ہے. سورہ حجرات کے اندر ہے نا, وقالت الاعراب, اعراب جو ہے جمع عربی کی, اعراب جمع ہے عربی کی. وہاں صیغہ دیکھیں قالت آیا ہے جبکہ قالا آنا چاہیے کیونکہ وہ عاقل کی جمع مفسر. اسی طرح سے اگر غیر حقیقی مونث ہے, غیر حقیقی مونث ہے تو بھی صیغہ آپ چاہیں تو پہلا بھی لا سکتے ہیں, چوتھا بھی. تو یہ بنیادی کچھ چیزیں ہیں جس کو نوٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اب آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ آپ نے جو تھوڑی بہت گرامر جو تھوڑی بہت سیکھی ہے, سمجھی ہے جہاں سے بھی, آپ نے بیسکلی وہ ساری گرامر جو سمجھی ہے سیکھی ہے وہ یا تو ساؤنڈ بیس پہ کی ہے یا کچھ پرٹیکولر الفابیٹ بیس پہ کی ہوئی ہے. تو بیسک روٹ چیزیں جو ہے نا آپ کی مسنگ ہو رہی ہیں. تو اگر آپ اپنی اس مسنگ چیزوں کو ریکور کر لیں گی نا ارم, تو آپ بہت سارے سے بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی, کیونکہ آپ کو اس پرٹیکولر کلمے کی ٹرانسلیشن آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہوم ہے تو کیا ہو جائے گا, کم ہے تو کیا ہو جائے گا, ان ہے تو کیا ہو جائے گا, یہ تو آ جاتی ہے. لیکن آپ اس کو جوڑ نہیں پاتی ہیں, یا کسی جگہ پہ پھر آپ کو فائل کو پہچاننے میں دشواری ہو جاتی ہے. نہیں سر, وہ بھی دشواری نہیں ہوتی, مجھے ترکیب کرنے میں مشکل ہوتی ہے, مجھے ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے, وہ فارمیشن بھی سمجھ آ جاتی ہے, لیکن مجھے ان کے نام دینے اس میں مجھے پرابلم ہوتی ہے. دیکھیں یہ تو ساری بات شوق اور ذوق کی ہے. جی اگر آپ دیکھیں عربی گرامر کو, قرآن مجید کو عربی گرامر کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ کو شوق چاہیے, اور یہ ایک ایسا شوق ہے کہ ایک دفعہ آپ کو اس کو لگ جائے گا نا تو آپ بغیر ترکیب کے کبھی قرآن پڑھیں گے ہی نہیں, اور پھر آپ کو بڑا مزہ آتا ہے اس کا. نہیں اب وہ مجھے آنیسٹلی وہ یہ کرنے کے بعد اب یہ کہ بعض دفعہ جب لمبا جملہ یا کچھ تھوڑی کوئی مشکل ہوتی ہے نا تو پھر وہ ترکیب کی ہیلپ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح سے میں ہوگا. آپ کو اپنی دکھاتا ہوں کاپی میں, تو پوری آج بھی پوری جو ہے نا آیتیں لکھتا ہوں, اس کی آج بھی انالیسس خود کرتا ہوں. دیکھیے یہ پوری میری تو پورے سیکشن بنے ہوئے کون کون سی صورتیں کس طرح سے کی ہیں. تو میں تو تقریباً, کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ شکل میں آ جائے اچھی طرح سے, کچھ صورتیں میں نے عامر صاحب کو دی ہوئی ہیں تاکہ وہ اس کو ریویو کریں گے. تو میرا ارادہ ہے کہ چھوٹی صورتیں خاص طور پہ جو اس قسم کی ہے نا امپورٹنٹ, جیسے سورہ کہف ہے, سورہ یوسف ہے, سورہ حج ہے, سورہ مومنون ہے, سورہ نور ہے, سورہ حدید ہے, سورہ مریم ہے, سورہ بنی اسرائیل ہے, سورہ طہ ہے. یہ ساری وہ صورتیں جو میں کر چکا ہوں آلریڈی پوری انالیسس کے ساتھ. تو ابھی میں نے 2 صورتیں عامر صاحب کو دی ہوئی ہیں. عامر صاحب ذرا ایک پروجیکٹ سے اپنے فارغ ہو جائیں, وہ کریں گے. تو میرا ارادہ ہے کہ میں چھوٹے کتابچے بنا کے پرنٹ کرا کے اس کو اچھی طرح سے, تاکہ میں پھر اس کو فی سبیل اللہ لوگوں کو دے, تو جس کو شوق ہوگا وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا. کیونکہ اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ عربک میں تو بنی ہوئی ہیں, اردو لٹریچر میں نہیں ملتی ہیں. جی جیسے ڈاکٹر عبد الرحیم نے بنائی ہوئی ہے وہ عربک میں بنائی ہوئی ہے. نہیں بہت سے ہیں, عربک میں تو بے انتہا اسٹف موجود ہے, اردو کے اندر آپ کو اتنا نہیں ملے گا. تو میں چاہتا ہوں کوئی جس قسم کی چیز ہو جائے تاکہ پھر اس کا ترجمہ بھی ہو, اس کے مادے بھی لکھے. میں حالانکہ مجھے معلوم ہوتا ہے اس کے باوجود میں مادے لکھتا ہوں, صرف اس لیے کہ جب میرا ارادہ ہے اس کو وہ کرانے کا کہ میں اس کو ایک کتاب کی شکل دوں تو ایک ہی دفعہ تیار ہو. ہر دفعہ آپ کو معنی ملے گا, اس مادے کے آپ کو معنی ملیں گے. بلکہ یہ لطف الرحمان کی ڈکشنری دیکھنے کے بعد تو مجھے خیال آیا تھا کہ میں لطف الرحمان کی ڈکشنری کو اس کے اندر امبیڈڈ کرنے کی کوشش کروں, لیکن وہ کام بہت لمبا ہو جاتا ہے کہ جو مادے ہیں نا اس کی 2-4 جو آیتیں جو مختلف آئی ہیں وہ بھی ڈالیں, لیکن وہ بہت لمبا ایکسرسائز ہے. وہ اس کے لیے شاید اتنا وقت نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں ہے کرنے پہ, کیونکہ اس کو ہاتھ سے لکھنا, پھر اس کو ترکیب کو بھی کرنا. تو بس دیکھیں انشاءاللہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس کام میں, میرا بڑا جذبے کے ساتھ میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں جو ہے نا کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ. چلیں جی, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو آپ سے جو ہے وہ اگلے ہفتے پھر ہوگی. اور کوشش کیا کیجیے, جیسے فراز آپ سے میں نے بالکل اچانک پوچھ لیا, تو اگر آپ کی آیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر پڑھے آ جائیں. کچھ نہ کچھ تیاری ضرور ہے, کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کریں. جی سر, ٹھیک ہے جی, آئندہ سے ہوگی انشاءاللہ. سر میں نے مس کیا ہوا ہے بہت سارا کچھ, آپ کو شاید اندازہ ہے, وہ میں کور کر رہی ہوں آج کل. وہی مطلب کافی دیکھیں سارا میں نے آپ سے گرامر کے کہا لیے تھا آپ نے سمجھنا کافی چیزیں آلریڈی کی ہوئی ہیں. اگر اب آپ مزید نہ بھی کریں اور اسی کو آپ کنٹینیو کریں اور پورا ویک آپ کو ملتا ہے, اس میں سے اپنی آیات کو آپ کرتے رہے نا,
آپ کی جتنی مسنگ چیزیں آٹومیٹک، کیونکہ ہر چیز بہت دفعہ ریپیٹ ہوگی اس میں ایک ہی چیز بہت دفعہ ریپیٹ ہوگی، اس صورت میں تو بہت زیادہ ریپیٹیشن آئے گی، بہت زیادہ آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ سب اچھا رہے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔